مولاي صل وسلم دائما ابدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹی وی 1 سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں 22 رمضان المبارک کی ہم سحری کریں گے. دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 23ویں روزے کو اختیار کریں گے. ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے. آج ابتداً جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ مرد آج کل اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں جبکہ خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں. گزشتہ 25 سالوں میں کم و بیش پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ خواتین کے حقوق کی تنظیمیں زیادہ متحرک ہیں، لیکن آج تک کوئی مرد بھی اور اکثر یا اکثریت خواتین بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خواتین اپنے کن حقوق کے لیے محنت کر رہی ہیں، جد و جہد کر رہی ہیں، کاوش کر رہی ہیں. کیونکہ اگر خواتین اس بات پر جو ہے وہ اس بات کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں کہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا یا ہم سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، تو یہ کام خواتین سے خواتین ہی لے رہی ہیں. یعنی اگر کوئی خواتین خانسامہ ہے یا خاتون خانسامہ ہے تو اس کو ٹیکل کرنے والی مالکن بھی خاتون ہے. اگر کوئی ماسی گھر میں کام کرنے والے، جھاڑ پھونچ کرنے والے یا کپڑے دھونے والی ماسی جو ہے وہ گھر میں کام کر رہی ہے تو اس پہ ظلم یا زیادتی جو ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ذمہ دار جو ہے وہ خاتون ہی ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا اور اس کی مالکن بھی جو ہے وہ خاتون ہی ہے. بالکل اسی طرح سے اکثر جو ہمارے ہاں آفس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں مرد ہی کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں اور اس کے انڈر میں خواتین کام کرتی ہیں، لیکن شکایات زیادہ ان ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہیں خواتین کو جس ڈپارٹمنٹ کی سپروائزر یا ہیڈ بھی خاتون ہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح مرد بالکل کرتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، زیادتی کے کیسز بھی آتے ہیں اور ظلم کے کیسز بھی آتے ہیں، لیکن کیا تمام معاملات میں صرف مردوں کا قصور ہوتا ہے یا تمام معاملات میں صرف خواتین کا قصور ہوتا ہے؟ مرد اپنے ماتحت خانسامہ، ڈرائیور، چوکیدار، گارڈ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتے ہیں جو مرد کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارا حق نہیں ملتا؟ بالکل اسی طرح سے اگر ہم معاشرے کی مختلف چیزوں کو دیکھتے جائیں اور اپنے پیرائے پہ رکھتے جائیں اور پیمانہ بناتے جائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ جو اعلانیہ حقوق کی بات کی جا رہی ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ وہ نجی نوعیت کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس کے لیے بڑی آرگنائزیشن یا این جی اوز یا مظاہرے یا مارچ ان کی کہیں ضرورت نہیں ہے، نہ ضرورت پڑتی ہے، نہ ان سے مسائل حل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مرد حضرات جو ہے وہ ایک مارچ کریں، جیسے عورت مارچ ہوتا ہے ایسے مرد مارچ ہوں، اور وہ کہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں لیکن ہمارے گھر کی خواتین سارے پیسے اڑا دیتی ہیں، یا وہ کہیں کہ ہم جتنا بھی کما کے لاتے ہیں ہماری عورتوں کو سب کچھ کم پڑتا ہے، یا وہ کہیں کہ شادی بیاہ یا جتنے رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں ایک لسٹ ہمیں دی جاتی ہے، ہم اس لسٹ کے مطابق سارے کام کر دیتے ہیں، پھر بھی میری ماں راضی نہیں ہے، میری بیٹی راضی نہیں ہے، میری وائف راضی نہیں ہے یا میری بہن راضی نہیں ہے، تو مجھے اس کا حق دیا جائے، میرے حقوق کا تحفظ کیا جائے. بالکل اسی طرح سے اگر ہراساں کرنے کی بات ہے تو خواتین کو مرد زیادہ ہراساں کرتے ہیں، اس لیے مرد اپنے آپ کو کوئی پارسا نہ سمجھے، لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جہاں مرد کو خواتین ہراساں کرتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے بلکہ مرد اگر کسی خاتون کا ہراساں کرے تو خاتون تو یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا وہ اس کا کیس رجسٹر کرا کے مظلوم بھی بن سکتی ہے. لیکن اگر کسی مرد کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا ہراساں کرے خاتون، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو اس صورت میں بھی خاتون ہی مظلوم ہے. لہٰذا میں آج ابتداً آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام بہترین درس دیتا ہے، انصاف کا نظام بہتر کیا جائے، اسلام کو اپنے اوپر رائج کیا جائے. یہ حقوق کی بات جو ہے، یہ نجی نوعیت کے جو معاملات ہیں، یہ گھریلو معاملات ہیں، یہ معاشرے کے معاملات ہیں، ان کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. جو قصوروار ہے اسے سزا بھی ملنی چاہیے. اور میں اس کا قائل ہوں
کہ ان کی سرزنش بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ معاشرے کے، گھر کے، شہر کے، محلے کے، ملک کے اور کائنات کے سارے مسائل چھوڑ کر ہم سب اس کام پر لگ جائیں۔ اور جب ہم اس کام پہ لگ جاتے ہیں تو خواہ کی ایک بحث شروع ہوتی ہے، یعنی مرد بھی اس پہ جو ہے وہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور خواتین بھی اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، جس کے بعد مسئلے کا تو کوئی حل نہیں نکلتا۔ ٹاک شو میں ایک رنگینی ہوتی ہے، کسی مباحثے میں تالیاں بجتی ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لطائف سنائے جاتے ہیں، مزاحیہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اور کچھ مزاحیہ شاعروں کو اس میں مزے مل جاتے ہیں، کسی نشست میں جو ہے وہ مذاق کرنے والے جو کامیڈینس ہوتے ہیں ان کو ایک شوشہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو مرد بھی مرد کے ساتھ کیوں ایسی زیادتی کرے، ظلم کرے کہ وہ اس کی بھی بد دعا لے، اللہ کو بھی ناراض کرے۔ خاتون بھی خاتون کے ساتھ کیوں ایسا ظلم زیادتی یا تشدد کرے کہ دوسری خاتون کی بھی بد دعا لے اور اللہ کو بھی ناراض کرے۔ اور دونوں یعنی مرد و خواتین دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کریں کہ جس سے وہ ایک دوسرے کی بد دعا بھی لیں اور اللہ کو بھی ناراض کریں۔ ہمارے ہاں انٹیریئر سندھ، انٹیریئر کے پی کے، بلوچستان کے پسماندہ علاقے، انٹیریئر پنجاب یا اس طرح کے جو علاقے اس میں زیادہ، اور عموماً شہروں میں بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ یہ لا علمی کی وجہ سے بھی ہیں، تھوڑا سا نہ پڑھنے کی وجہ سے، ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے بھی ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے بھی، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، گھر کے اور محلے کے، گاؤں کے ماحول کی وجہ سے بھی ہے۔ لہٰذا ٹھیک کرنے کی ضرورت وہاں پر ہے، نہ کہ اس نام پر حقوق مانگے جائیں۔ چلتے ہیں ترتیب کی جانب۔ کلام عشق سے آغاز ہوگا سورۃ العصر۔ آج ہمارا موضوع ہوگا، سوال ہمارا جواب آپ کا میں، شب قدر کی قدر کیسے کریں، اس پر جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عالم ٹائم میں تجارت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ مزیدار سحری میں کرکرے، ڈونٹس بنائے جائیں گے۔ اسلامی تاریخ میں دجال آنے والا ہے، کیا دجال آنے والا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے میں شعبدے بازوں کی خدا خوفی نہ ہونا، یعنی جو شعبدے بازی اور ڈرامہ بازی اور الٹے سیدھے علم کی بنیاد پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس پر بات کریں گے۔ وارفانہ لگا تکرک میں ہوں گی نعتیں، اور ساتھ ساتھ روحانی گلدستہ میں ہمارے ساتھ روحانی مسائل کے حل کے لیے 2 اسکالرز موجود ہوں گے، اور بہار شریعت میں آج موضوع ہوگا مداربت۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ مدینہ چھوڑ۔ کلام عشق میں آج جس آیت کا یا آیات کا جو ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے سورۃ العصر، یہی موضوع ہے اور اسی کا تذکرہ کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی اور صبر کی وصیت کی۔ یعنی وہ لوگ خسارے سے نکل گئے کہ جو 4 شرائط جن کے پاس ہوں، ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کی وصیت کرنے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، عصر کی قسم۔ عصر سے مراد یا تو زمانہ ہے، یعنی جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا عصر سے مراد پوری کائنات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، اور اتنی عالیشان ہے، اس میں عجائبات و غرائبات، لوگوں کا آنا جانا، پیدائش اور اللہ کی مخلوقات، اس اعتبار سے یا تو اس کو عصر کہا گیا، زمانے کی قسم ذکر کی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، جو دن کی نمازوں میں آخری نماز ہے، اور جس میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اچھا، دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو یوں ان کی ملاقات کا وقت ہے۔ اور عصر کی نماز کی اہمیت بیان فرمائے گی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، یعنی اس سے پہلے جو 2 نمازیں ہیں اور اس کے بعد کی 2 نمازیں ہیں، ان کی حفاظت کا فرمایا گیا۔ اسی طرح عصر سے مراد ایک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اور یہ تفسیر مفسرین نے زیادہ قبول کی ہے۔ فرماتے ہیں عصر سے مراد زمانہ محبوب کی قسم، کیونکہ وہ کفر و شرک کا دور تھا جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو جو بھی محبوب کے زمانے میں
حضور کو دیکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، شرف صحابیت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمانۂ محبوب کی قسم، واہ واہ۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کب تک خسارے میں ہے؟ جب تک کہ محبوب وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ پر عقیدے کے ساتھ جو ہے آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، اس وقت تک وہ خسارے میں ہے، جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کے لائے ہوئے دین کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خسارے سے مراد کیا ہے کہ انسان کی عمر جو ہے وہ خسارے کے ساتھ گزر رہی ہے، جو اگر کفار کی طرف اس کی نسبت کی جائے اور مسلمانوں کی طرف، تو کفار کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو مراد ہوگی وہ کفر میں اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ اپنے خسارے کے ساتھ زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ایمان والا ہے اور بے عملی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، حرام لین دین کر رہا ہے، سود کا لین دین ہے، رشوت ہے، یا خدا نخواستہ ناجائز کام کو اختیار کرتے ہوئے زندگی اپنی گزار رہے، تو فرمایا کہ وہ خسارے کے اندر ہے۔ لیکن خسارے سے کون نکل گیا؟ ان الانسان، تمام انسان خسارے میں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں جب کسی چیز کو پہلے اس بات ثابت کیا جاتا ہے، پھر نفی ثابت کی جاتی ہے، یا پہلے اقرار ہوتا ہے پھر انکار ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا مستثنیٰ کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو مستثنیٰ من کے قواعد عربی کے اندر جو بیان کیے جاتے ہیں، تو جب لفظ الا آتا ہے تو اس سے استثناء مراد ہوتا ہے کہ سب انسان خسارے میں الا، مگر۔ مگر سے مراد کون ہے؟ کہ اب آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے قرآن سے ایک اور مثال اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہے، کون ہے شفاعت کرنے والا ہے؟ الا باذنی، پہلے سب کے منع کر دیا گیا کون ہے، لیکن الا باذنی، مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سورۃ الجن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے علم کے بارے میں کلام کرتے ہیں، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے علم پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، لیکن الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے وہ انہیں اس پر مطلع فرما دیتا ہے، غیب کی اطلاع ان پر ہو جاتی ہے۔ تو یوں جب بھی لفظ الا آئے گا تو پیچھے کا جو ذکر کیا گیا اس کا آگے استثناء مراد ہوگا کہ پہلے حکم یہ تھا لیکن ان سے یہ سب لوگ یہ مستثنیٰ کر دیے گئے، ان کے علاوہ باقی سب کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلے تمام انسانوں کا ذکر کر دیا اور اس کا فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ اب یہاں پر ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل قوم بنی اسرائیل، ان پر ایک قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک آزمائش کا دن مقرر کیا، ہفتے کا دن، اور فرمایا کہ مچھلی کا شکار وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور یہاں بیان فرمایا کہ وہ تمام ہفتہ شکار کریں، یعنی اتوار سے لے کر جمعے تک شکار کریں، ہفتے کے دن ان کو منع کر دیا گیا مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حکم تھا، اس پر سب نے عمل کیا۔ آزمائش کیا ہوئی؟ جتنی مچھلیاں پورے ہفتے میں آتی ہیں اس سے زیادہ تعداد میں ہفتے کے دن آ جاتی ہیں۔ اب آزمائش آ گئی کہ پورا ہفتہ ہم شکار کر رہے ہیں، لیکن اب یہ یہاں روک دیا گیا، تو فرمایا گیا کہ ہفتے کے دن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی کی ہم نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ تو واقعہ کیا ہے اس آیت کے تناظر کے اندر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آزمائش کو نازل فرمایا، پہلے پابندی لگائی، پھر کہا کہ ہفتے کے دن آپ نے نہیں کرنا، باقی پورا دن۔ انہوں نے کیا کیا کہ جہاں سے مچھلیاں آتی تھیں وہاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی کیاریاں، نالیاں بنائیں اور وہاں آگے آ کے کہ حوض بنا دیا۔ اچھا، اور یوں کرتے تھے کہ جب وہ مچھلیاں آتی تھی تو اس طرح کا نالیاں بنا دی انہوں نے کہ پانی سے بہتی مچھلی یہاں حوض میں آ جائیں، یہاں سے بلاک کر دیتے تھے، کہتے ہم نے شکار تھوڑی کیا ہے، ہم نے لیا تھوڑی ہے باہر ان کو، وہ تو وہیں پانی کے اندر موجود ہیں۔ یعنی ایک ہیلا انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے تم نے نہیں کرنا، تو لہذا اس دن آپ نے اس طرف جانا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس میں مبتلا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے انہیں کہہ دیا کہ اب اگر تم باز نہ آئے تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب وہاں پہ تین گروہ ہو گئے، ایک گروہ تو وہ ہو گیا جو کہتا تھا کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں لہذا ہم ہفتے کو شکار نہیں کریں گے، یہ اللہ کے نبی کی بات ماننے والے ہو گئے۔ کچھ بے باک ہو گئے، ہم تو کریں گے، آپ کو جو کرنا کریں۔ تیسرا گروہ وہ ہو گیا جو کہتا تھا کہ نہ ہم کریں گے اور نہ ہی ان کرنے والوں کو منع کریں گے، اچھا، ہم خاموش رہیں گے، مصلحت پسندی، حکمت عملی کے ساتھ ہم خاموش رہیں گے، اور یہ مطلب آسان راستہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، یعنی پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کے لیے بد دعا کی تو ان نے بیچ میں دیوار لگا دی، اس بستی کے لوگوں نے جو نافرمان تھے وہ ایک طرف ہو گئے، فرما بردار ایک طرف ہو گئے۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو جب وہ اگلے دن کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلا تو کیا دیکھا کہ اس پوری بستی کے جو لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ جنہوں نے ان کو روکا تھا برائی سے اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا، وہ بچ گئے، اور جن لوگوں نے دل میں برا جانا تھا اللہ نے ان کو بھی محفوظ فرما دیا،
اور کہا کہ ٹھیک ہے کم از کم برائی کو برائی تو جان رہے ہیں نا. تو یوں اگر اس واقعے کو آپ سامنے رکھیں ہم اور ان آیات کو ہم دیکھیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مومن کی زندگی ان 4 کاموں کے ساتھ ہے. پہلا ہے وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ مستقل اپنی زندگی گزارے, ایمان کی حفاظت اپنے ذہن کے اندر رکھے, بار بار ایمان کی حفاظت کا اللہ کے حضور عرض کرتے رہے, یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. دوسرا پھر جب ایمان ہو گیا تو پھر نیک اعمال ہے. نیک اعمال میں فقط عبادات نہیں ہے, یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو اچھی بات ہے, تو کرنی ہے, پلرز آف اسلام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل چیزیں معاملات, یعنی عبادات کے ساتھ معاملات. میاں بیوی کے ریلیشن آپس میں کیا ہے, اولاد اور والدین کا تعلق کیا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں. لیکن فی زمانہ میں اس پہ جو آپ نے بات کی نا کاروبار کی, میں یہ کہتا ہوں کاروباری لین دین میں بندہ کیسا ہے, سب زبان کے اچھے ہوتے ہیں, سب اچھا بولنے والے. جو معاملات کے لین دین میں اچھا ہے نا, کاروباری اور درست کام کرنے والا, جس کے حلال کمانے والا, اصل مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہے اعمال کے اعتبار سے. ورنہ جو کلمہ گوئے سب مسلمان ہیں, لیکن اعمال کے اعتبار سے جو معاملات کا لین دین بہتر کرنے والا ہے وہی سب سے بہتر مسلمان ہے, کیونکہ وہ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب بھی ہو حق کی تلقین آپ نے کرنی ہے, حق منوانا نہیں ہے, لیکن حق بات کہنی ضرور ہے, تلقین ضرور کرنی ہے, سمجھانا ضرور ہے کہ بھائی حق یہ ہے. اور اگر کبھی کوئی معاملہ آ جائے تو کبھی صبر کرو, اللہ تعالیٰ مشکل سے آپ کا راستہ نکال دے گا. اس کا مطلب ہے مسلمان کی زندگی ان 4 چیزوں کے ارد گرد ہے. وہ ایمان کے ساتھ بھی ہوگا, نیک اعمال خود بھی کر رہا ہوگا, اب یہ ذاتی معاملہ ہے اس کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مخلوق کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا, حق کی تلقین کرنے والا اور صبر کی وصیت کرنے والا. یہ 4 چیزیں مسلمان کی ایک بنیادی علامات اور نشانیوں کے طور پر ہیں. اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو چند جملوں میں سمجھ لیں کہ ایمان, نیک اعمال, حق کی تلقین, صبر کی وصیت, یہ 4 باتیں زندگی میں شامل ہیں تو سمجھیے کہ ہم خسارے سے نکل گئے. اگر 3 باتیں شامل ہیں 25% خسارہ موجود ہے, 2 باتیں شامل ہیں 50% خسارہ موجود ہے, 3 باتیں شامل ہیں تو صرف صاحب ایمان ہم ہوئے, 25% ہمارے پاس آ گیا, باقی 75% ہم خالی ہیں. تو ہر ایک کو ماہ رمضان میں گمان کرنا ہے, غور کرنا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں, 100% ان تمام چیزوں پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا. 4 چیزیں مشکل نہیں ہیں, اگر اپنا لیں گے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, خوبصورت بات. چلتے ہیں بریک کی جانب. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی یہ روح پرور نشریات ٹی وی 1 سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال, ایک خیال, ایک فقرہ, ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اس کا جواب اور اس پر تفکر کر کے اپنا ایک خیال مرتب کریں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا, جواب آپ کا. خدا جانے وہ کیسی نور. آج ہمارا سوال ہے شب قدر کی قدر کیسے کریں. ماہ رمضان المبارک کتنا خوبصورت مہینہ ہے, اور ذرا رب تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کریں تو اس مہینے میں بھی ہمیں روزے, تلاوت, تراویح اور ان یعنی 3-4 چیزوں کے علاوہ باقی ایونٹس بھی عطا فرمائے ہیں. یعنی ایام بھی اس میں ایسے آتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شخصیت سے منسوب ہوتے ہیں, کسی ہستی سے منسوب ہوتے ہیں, یا ان کے ایام, ان کی ساعتیں دیگر ایام, دیگر ساعتوں, دیگر راتوں سے افضل ہوتی ہیں. یا پھر یہ کہ اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن واقعات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اور یوں ہر سال ان ہستیوں کا تذکرہ, ان ایام, ساعتوں, راتوں کا تذکرہ اور ان واقعات کا تذکرہ کر کے ہم ماہ رمضان مبارک میں اپنے پورے سال میں اگر بیٹری چارج نہ کر سکے تو اس مہینے میں بیٹری کو چارج کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے, جیسے کہ ہمیں علماء و بزرگ بتاتے ہیں, کہ آپ رمضان مبارک کو ایسا گزاریں کہ اس میں جو بیٹری آپ کی چارج ہوئی ہے یہ 1 سال تک چارج رہے, تاکہ اگلے سال پھر رمضان آ جائے اور پھر آپ کو نیکیوں کا موسم بہار مل جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم 20 دن تک, کم و بیش 20 روز تک ماہ رمضان کو گزار کر جو ہے وہ اپنی جگہ پر جاتے ہیں, یعنی اپنی نارمل لائف کی طرف جاتے ہیں, اپنی نارمل زندگی کی طرف جاتے ہیں, تو پھر ایک خطرہ اور خدشہ موجود رہتا ہے کہ صرف 10 دن رہ گئے ہیں, اب عید آ جائے گی, پھر وہی معاملات شروع ہو جائیں گے, مسجدوں کی رونق ختم ہو جائے گی اور پھر وہی معاملات شروع ہو جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہم ان 20 دنوں کو ہم نے ضائع کر دیا اور اب کو نہیں منا سکے. اس خدشے کو بھی اپنے دل پر یا اپنے ذہن پر, اپنے قلب میں
तारी करना, ये भी एक नेकी की अलामत है कि आपको इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ये 20 दिन ऐसे तो नहीं गुज़रे जैसे गुज़ारने का कहा गया था। तो रब ताला ने फिर हमें आखिरी अशरा अता फ़रमाया। अब ये जो आखिरी अशरा है, ये जहन्नम से निजात का अशरा है, और ऐसा अशरा है कि जिसमें बताया गया कि 5 ताक रातें आएंगी। आपने तलाश करना है कि इसमें से एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब 5 रातों का तस्करा आ गया तो फिर से मोमिन के लिए ऐसा हो गया जैसे यकम रमज़ान आ गई, यानी फिर वो काम में लग गया। और ये रब ताला की हिकमत है कि उसने हमें काम पे ऐसे लगाया कि हर बंदा जिसको फ़िक्र थी कि 20 दिन अच्छे नहीं गुजरे शायद, तो फिर वो लग जाता है शब क़द्र की तलाश में। अब जब वो अपने जो है रूहानी स्कॉलर्स के पास जाता है, मज़हबी स्कॉलर्स के पास जाता है, मस्जिद के इमाम, मुफ्ती, उस्ताद, असातिज़ा, बुज़ुर्ग, पीर साहब, मुर्शिद, जिसके पास भी जाके पूछता है कि हुजूर ये 10 दिन किस तरह से मैं शब क़द्र को तलाश करूँ, तो बताया जाता है कि हर ताक रात को ये समझ कर इबादत करो कि आज शब क़द्र होगी। तो 5 दिन फिर वो रब को मनाने में लग गया। और बाकी जो 5 दिन या 5 रातें हैं और नॉर्मल रमज़ान की तो हैं ही, लेकिन चूँकि उसमें भी एतिकाफ़ के लिए मोतकिफ़ीन बैठे हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार एतिकाफ़ में होगा, दुआ के लिए कहा जाएगा, मिलने चले जाएंगे। इन 10 दिनों में मस्जिदों की रौनक और बढ़ जाती है, क्योंकि मोतकिफ़ीन मस्जिद में अल्लाह के मेहमान बन के जाते हैं। तो आप जब मस्जिदों में जाते हैं, रौनकें, महफ़िलें, दरस कुरान, दरस हदीस की एक नई जो है वो सीरीज़ का आगाज़ होता है, तो फिर आप उस पर लग जाते हैं। तो ये जो 10 दिन हैं, ये दरअसल शब क़द्र की कदर करने के लिए हैं। और फिर जब 27वीं शब आती है, तो चूँकि ज़्यादा अक़वाल 27वीं शब के बारे में होते हैं, तो उसकी तैयारी फिर सारे लोग करते हैं, सारे मुसलमान करते हैं, मोमिन करते हैं। और जिसे फ़िक्र होती है, तफ़क्कुर होता है, वो ज़्यादा एहतमाम के साथ 27वीं शब में इबादत करता है। कुछ अल्लाह के वली, कुछ बुज़ुर्गों ने अपने मुशाहिदात की रोशनी में ये बात लिखी है कि जब मोमिन ये सोचकर, मुसलमान ये सोचकर हर ताक़रात को इबादत करता है कि मैं तरावी पढ़ूँगा, तरावी के बाद से जानमाज़ को नहीं छोड़ूंगा फ़जर तक या सहरी तक, तो कहा जाता है कि उनका ये मुशाहिदा है कि ऐसे मोमिन के लिए ये 5 रातें शब क़द्र की हैं। उसे सवाब 5 रातों में 1000 महीनों की इबादत का मिलेगा। लेकिन उसके लिए बड़े मुजाहिदात की ज़रूरत है, यकसुई की ज़रूरत है। और ये एक इम्तिहान और आजमाइश भी है यकीनन इस दौर में कि कोई शख्स जो है वो 5 की 5 रातें ये सोच के कि आज शब क़द्र है, खुशू व खुजू के साथ इबादत का अहतमाम करे। और अगर ऐसा कर ले तो आज कल जो टाइमिंग्स हैं उसके मुताबिक 10 बजे से लेकर, यानी रात को इशा की नमाज़, तरावी की नमाज़ के बाद 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, पौने 5 तक वो इबादत करेगा, जो कमोबेश पौने 7 घंटे बनते हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला उसको अजर भी देगा। और क्या ही अच्छी बात है कि उन मुशाहिदात की रोशनी में हम इस नीयत के साथ इबादत करें, तैयारी करें कि यकीनन ये रात शब क़द्र है। यही चीज़ 21वीं को हो, यही 23वीं को हो, यही 25वीं को हो, यही ख्याल 27वीं को हो, यही फिर 29वीं को हो, तो क्या ही बात है। 29वीं चूँकि आखिरी रात होती है, उसमें रोना भी आता है जिन्होंने अच्छी रमज़ान या अच्छा रमज़ान गुजारा होता है, जिनको फ़िक्र होती है कि हमने रब को राज़ी नहीं किया, कहीं ना कहीं गलतियां हो गई हैं, वैसे नहीं गुजारा, वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन होते हैं माह रमज़ान के जाने पर। और उनका जी चाहता है कि ये वक्त यहाँ रुक जाए, फिर से यकम रमज़ान का आ जाए, फिर से रमज़ान की चांद रात आ जाए, और कल ईद की चांद रात होती है। बहरहाल फिर ईद की जो रात है वो भी लैलतुल जायज़ा, उसकी भी अपनी फजीलत है। तो यूँ शब क़द्र की तैयारी का एहतमाम अगर करना चाहते हैं हम और आप, अभी 8-9 दिन हैं, इसमें अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। कैसा ही खूबसूरत महीना और कैसी ही रब की हिकमतें हैं। चांस मिल रहा है, मुतवातिर मिल रहा है, पिछला लम्हा ज़ाया हो गया, अगला लम्हा, अगली सात, अगला योम और अगली रात मेरा आपका इंतज़ार कर रही है कि मांग लो चश्मे तर मांग लो। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वाक़े के बाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त, और आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान की रूह परवर नशरियात। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में मौजू का हम अहाता करें। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम चूँकि इल्म का सेगमेंट है और सीखने और सिखाने का सेगमेंट है, उलमा हमारे साथ होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हमारी मालूमात में इजाफ़ा करता है। आज जिस अहम मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है तिजारत, और इसके लिए मौजूद हैं
میرے ساتھ میرے آپ کے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم بہت ہی پیارے مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، تجارت جو ہے ایک عرصے تک تو یہ خیال تھا کہ اس کا دین یا دینی معاملات یا اس میں دینی سوالات، اس میں مذہبی غور و فکر، اس میں اسلامی طرز فکر پر گفتگو بحث کا یہ حصہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے دور نے ترقی کی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ تجارت شاید ان اہم موضوعات میں سے ہے جہاں دین کا عمل دخل اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی حلال رزق کمانے والا تاجر جب تک اپنی تجارت کی جگہ پہ بیٹھ کر حلال رزق کما رہا ہے تو وہ بھی اس نے عبادت میں گزارا وقت۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ تجارت کیسے کرنی ہے، حلال و حرام کے معاملات میں دین سے رجوع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ابتداءً ذرا تمہیداً بتائیے کہ تجارت کی فضیلت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء نے تجارت کو فرض کفایہ لکھا ہے اور فرمایا کہ اگر سوسائٹی میں کوئی ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو وہ سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تجارت کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو فرض کفایہ کا درجہ دیا گیا۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جا بجا مقامات پر اللہ جل مجدہ الکریم نے جہاں دیگر احکامات کو بیان فرمایا ہے اور جہاں دیگر فرائض بالخصوص عبادات کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ تجارت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ کیا بات۔ عربی زبان میں تجارت کو بیع کہا جاتا ہے، بیع اور شراء۔ اس لفظ کا اطلاق بہت سارے معنی پر ہوتا ہے، اس میں سے ایک معنی جو ہے وہ تجارت کا بھی ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جہاں سورۃ الجمعہ میں اللہ جل مجدہ الکریم نے جمعہ کے لیے اہل ایمان کو بلانے کا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اسی کے ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وذروا البیع، کہ یہ جو تم تجارت کر رہے ہو اور یہ جو تم اپنے ہاتھ کی کمائی کر رہے ہو، یہ صنعت کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، اس تمام کاموں سے ان سب کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کی طرف آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ جل مجدہ الکریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اس وقت تم تجارت کو اور اپنے کام کاج کو چھوڑ دو۔ ہاں، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس تجارت کی اہمیت قرآن کی نظر میں ضرور بالضرور ہے۔ صحیح۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ جل مجدہ الکریم نے بیع کو یعنی تجارت کو، اپنے ہاتھ کے کام کاج کو، صنعت کو، زراعت کو۔ پہلے میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ کمائی کے جو ذرائع جو دین اسلام نے بیان کیے ہیں وہ 4 بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کے ہاں ملازمت اختیار کی جائے، دوسرا صنعت اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کے انہیں فروخت کیا جائے، تیسرا زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی کی جائے، اور چوتھا جو ذریعہ ہے وہ یہ تجارت ہے۔ تو قرآن مجید الفرقان الحمید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ حلال ذرائع سے ان چاروں میں سے کسی ایک بھی ذریعے کو اگر کوئی آدمی اپناتا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان چاروں ذرائع کو حلال کیا ہے تمہارے لیے، صحیح۔ اور حرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور جہاں سورۃ النبا شروع ہوتی ہے وہاں اللہ جل مجدہ الکریم جہاں پر قیامت کا ذکر فرماتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دیکھیے ذکر قیامت کا ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ متصل اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ ہیں محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، ان قریب جو ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ بڑی خبر کیا؟ قیامت۔ اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا، اور وجعلنا النہار معاشا، اور دن کے وقت ان 4 ذرائع میں سے کسی ذریعے کے اپنانے کو اللہ جل مجدہ الکریم نے تمہارے لیے اختیار فرمایا، صحیح، ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تجارت اللہ جل مجدہ الکریم کے ہاں بھی ایک نہایت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تجارت کو اتنی اہمیت دی کہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے عنفوان شباب میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شباب کی عمر میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے پیارے چچا جناب ابو طالب کے مشورے کے ساتھ جو آپ نے سب سے پہلا جو سفر اختیار فرمایا، اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بھی سفر نہیں کیا. صحیح. نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا جو سفر اختیار فرمایا وہ سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے لیے اختیار فرمایا. یعنی حصول رزق کے لیے آپ علیہ السلام نے جو پہلا سفر کیا ہے وہ تجارت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اختیار فرمایا. اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کی اگر زندگی پر بھی آپ نظر ڈالیں تو آپ کو جگہ جگہ قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں اور ان کی سیرت کے اندر واضح طور پر یہ پیغام نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام کا محبوب جو مشغلہ تھا وہ تجارت کرنا تھا. تو یہ ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید بھی تجارت کو احسن گردانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بھی تجارت کو احسن گردانتے ہیں. صحیح. اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایماندار اور سچا تاجر کل بروز قیامت انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اتنی اہمیت ہے اس کی. تو اس کا پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی نظر میں حصول رزق کے ذرائع میں سے اگر کوئی اچھا ترین اور احسن ترین ذریعہ ہے تو وہ تجارت کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پیشے کو اختیار بھی فرمایا اور اس کی ترغیب بھی ارشاد. کیا بات ہے. تو لہٰذا بعض لوگ جو ہے نا جو دین کی طرف راغب ہوئے ہوتے ہیں نئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے، سارا دن تم دکان پیسہ پیسہ پیسہ، یہ سفر وہ سفر، اور ہر سفر تمہارا کاروبار دھندے کے لیے ہوتا ہے، آفس دکان آفس، اتنے پیسے دے دو، یہ لے لو وہ دے دو. یعنی تضحیک آمیز جملے استعمال کرتے ہیں بعض مذہب کی طرف راغب افراد جو شاید مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں یا تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں یا اجتماعات میں جاتے ہیں جمعرات یا 10 12 دن 40 دن کے لیے باہر نکلتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہیں. جو تمہید باندھی ہے شاہ صاحب نے اس نے بتا دیا ہے کہ ان کی بھی قدر کرو. اور مجھے ایسے مذہبی لوگوں کو یہ ایک ہی سوال کرنا ہے کہ آپ جتنے بھی دین کے کام کرتے ہیں ان کے لیے وسائل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اگر سارے کے سارے لوگ یہی کام کریں گے اور کوئی اپنا کاروبار یا اپنے مالی معاملات کو یا تجارت کو نہیں فروغ دے گا تو پھر وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا جو غریبوں کو ملے؟ پھر وہ دین کے کام کے لیے مدارس کو چندہ کہاں سے دے گا؟ مسجدیں کیسے بنائے گا؟ تو ہر تاجر صرف دنیا دار نہیں ہوتا، ہر تاجر صرف اس ذہن کا نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان پیسہ ہو. کچھ یقیناً ہے، لیکن یہ نیتوں کا معاملہ اور نظر کیا آتا ہے، اندر کیا ہے، یہ فیصلہ کرنے کے آپ چکر میں نہ پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. آج بڑا اہم ترین موضوع رکھا. یوں تو سارے موضوع بہت اہم ترین ہیں، لیکن دیکھیں تجارت ایک ایسا موضوع ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہر بندے کا اس سے تعلق ہوتا ہے. اور جو ابھی آپ نے سوال باندھا اور وہ تمہید باندھی بہت لاجواب. دیکھیں اگر مال کمانا فی نفسی ہی مضر ہوتا، فی نفسی ہی برا ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی ترغیب ارشاد فرماتے اور نہ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے فضائل بیان فرماتے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے. اچھا یہاں میں ایک بات آپ کو حدیث پاک میں سناتا ہوں، پھر ایک بات عرض کر دوں کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو مولانا پگڑی باندھ کر جبہ پہن کر مدرسے میں بیٹھا ہے وہ دین ہے، اور جو بزنس مین ہے کاروبار کر رہا ہے، مارکیٹ میں ہے، لین دین کر رہا ہے، وہ دنیا دار ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ جب ہم نے یہ تفرقہ کیا نا حضرت تو بگاڑ وہیں سے آیا. سمجھنے کی ضرورت یہ کہ دنیا کس کو کہتے ہیں. کیا پیسہ کمانا دنیا ہے؟ کیا اچھا کپڑے پہننا دنیا ہے؟ کیا اچھی گاڑی رکھنا دنیا ہے؟ نہیں. علماء اسلام نے دنیا کی جو تعریف کی ہے نا وہ 2 الفاظ میں جو احادیث کا خلاصہ ہے. کیا ہے؟ فرمایا دنیا وہ ہے جو تجھے اللہ کی یاد سے دور کر دے. اب تو بزنس مین ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھا ہے، لیکن تیرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے اور تو دنیا دار نہیں دیندار ہے. اب سنیے حدیث پاک، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मुलाहजा किया, सहाबा किराम ने देखा, हाँ सहाबा किराम मिजाज मुस्तफ़ा को पहचानते थे, चाहते सहाबा को सब पता था, लेकिन हुजूर के ज़माने अक़दस से निकलवाया उन्होंने ताकि हदीस बन जाए और हदीस रसूल कौल रसूल हो। हुजूर अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, एक शख्स को देखा कि वो मार्केट में भाग रहा है, दौड़ रहा है, सामान उठा रहा है, वहाँ से उठा रहा है, वहाँ बेच रहा है, यहाँ से खरीद रहा है, उधर बेच रहा है, यानी कोशिशें कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है। तो सहाबा किराम ने देखा कि रसूलुल्लाह देख रहे हैं, तो अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह कितना अच्छा होता। अब सहाबा किराम ने हुजूर से हदीस लेने के लिए, हुक्म मुस्तफ़ा लेने के लिए, रसूलुल्लाह कितना अच्छा होता कि अगर ये इसकी दौड़ धूप, इसकी भाग दौड़ अल्लाह के राह में होती। हाँ आए है आपकी बात का जवाब। हाँ आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं साहबा ऐसा ना बोलो, अगर इसकी ये दौड़ धूप, इसकी भाग दौड़ इसलिए है कि ये किसी के आगे हाथ ना फैलाए, ये बीवी बच्चों के लिए कमाए, तो उन्होंने फरमाया ये मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह है। अच्छा अतः आप अंदाज़ा लगाइए कि आज आलम ये है कि दीनदार का तबका अलग है। ये तो मौलवी प्रोफेशनल जो ये इज़म बनाया गया, मौलवी इज़म, ये तो है ही गलत। हाँ हम क्या बोलते हैं, मौलवी को किस लिए रखा हमने मौलवी को इसलिए रखा है कि जनाब वो जो है ना वो जनाजा पढ़ाएगा, वो ख़त्म पढ़ेगा आकर, वो दुआ करा देगा, बच्चे कान में अजान दे देगा, बच्चा पैदा हो तो, ठीक है। हालांकि हर मुसलमान को इतना दीन तो आना चाहिए ये कि सारे काम खुद कर ले। बाप का इंतकाल हो तो जनाजा खुद पढ़ाए, नमाज पढ़ाने आनी चाहिए। सहाबा किराम के दौर में ऐसे ही था। लेकिन आज बदकिस्मती है कि आज हम बिल्कुल उस रविश से हट गए। जैसे शाह साहब ने आयत पढ़ी कुरान मजीद फुरकान हमीद में, आप देखें कि माश का जिक्र किया गया और अल्लाह ने दिन का वक्त, हदीस पाक में फरमाया दिन के बाद माश तकसीम होता है। और दीगर शहरों में भी ये हाल है, लाहौर में मैंने देखा है और कराची में तकरीबन यही हाल है। क्या है, दिन कब तुलू होता है हमारा, दोपहर 12 बजे के बाद। हाँ कुरान फरमाता वजअलना नहार माशा, हमने दिन को काम काज के लिए बनाया है। हाँ वजअलना लैल लिबासा, रात को पर्दापोश किया है, लेकिन हमने उसका उलट कर दिया है। तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि आज तबाही और बर्बादी। और एक आखिर में एक बात मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि अगर तिजारत करना फ़ी नफ्सी ही बुरा होता, माल फ़ी नफ्सी बुरा होता, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़कात के मसारिफ़, ज़कात के फ़ज़ाइल, अल्लाह की राह में ख़र्च करने, सूरह आल इमरान में, सूरह बकरा में अल्लाह की राह में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए जाते। क्यों, माल फ़ी नफ्सी बुरा नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि हदीस पाक का खुलासा ये है, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया तेरे पास इतना माल होना चाहिए कि तू किसी के आगे हाथ ना फैलाए, कोशिश करे। बस ये आज मौजूद चलेगा तो आगे बात चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तिजारत से वाबस्ता किया था। अच्छा, फिर ये कि अशरा मुबशरा की जो फहरिस्त है, या जिन सहाबा कराम की सरकार ने अपनी हयात तैयबा में, ज़ाहरी हयात तैयबा में बहुत तारीफ़ फरमाई, बहुत फजीलत फरमाई, उनकी फहरिस्त है, या मुजाहिदीन की फहरिस्त है, या सरकार की खिदमत करने वाले, या खिदमत दीन या खिदमत इस्लाम करने वाले सहाबा कराम की फहरिस्त है। सारी फहरिस्तों को जब मैं देखता हूँ, इसमें से अक्सर ऐसे हैं जिनका शोबा तिजारत था। अगर तिजारत बुरा होता तो अशरा मुबशरा में कोई होता था? सरकार फरमाते हैं आपका काम कारोबार करना है, माज़अल्लाह मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आपका काम कारोबार करना है, आप तिजारत करें, दुकानें वगैरह ये वो अपना सामान तिजारत लाए जाए, जब आपकी ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। नहीं, साथ साथ चले। और फजीलत है कैसी, ओए होए होए, मुफ्ती इसाक साहब बताएंगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान गनी, और क्या इस तरह के जितने भी जलील क़दर सहाबा कराम हैं, उनकी सरकार ने रिस्पेक्ट कैसी की, और हमसे करवाने का भी कहा कि करो इनकी रिस्पेक्ट, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तिजारत, माईशत, कसब हलाल, रिस्क हराम से बचना, रिश्वत न देना, सूद का लेन देन न करना, ये सारे माली उक़ूद और माली मामलात कहलाते हैं। हमारे यहाँ आज तिजारत को इतना अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई आप जॉब कर लें, लगी बंदी सैलरी आती रहेगी महीने की, और ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरती रहेगी। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मनाफ़े और नफ़े की सूरतें बयान फरमाई हैं, फरमाया रिस्क के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से जो है वो तिजारत के अंदर है, 1 हिस्सा बाकी सब चीज़ों के अंदर है। तो हमारे यहाँ लोग जॉब करना जो है मतलब आसान समझते हैं और कारोबार करने को मुश्किल तस्वुर करते हैं। हालांकि अगर आप ये देखिए कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए और रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए तिजारत की तरफ आप आते हैं, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 9 हिस्से बरकत, यानी रिस्क के 9 हिस्से तिजारत के अंदर हैं। तो इसका मतलब है जॉब की लाइफ बड़ी कम होती है। आप 5 साल एक इदारे में जॉब कर लेंगे,
8 سال کر لیں گے، 10 سال کر لیں گے، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا۔ تو بھائی جاب کا کام ہی یہی ہے، آپ جاب کریں گے، آپ سے اچھا کوئی مل جائے گا، آلٹرنیٹ آپ کا تیار ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی ساری بات۔ تجارت کے اندر تو پھر دن بدن آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کوئی اچھی جاب مل جائے یا اچھی نوکری لگ جائے، یا ہم کسی بڑے ادارے کے اندر جو ہے وہ اچھے عہدے پہ لگ جائیں، سرکاری ادارے میں لگ جائیں، سرکاری ادارے میں لگ جائیں، تاکہ جو ہے نا مطلب کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، بس لگی بندی سیلری آتی رہے، آتا رہے گا، بابا یہاں سے کمائیں گے، یہاں دیں گے، زندگی سکون سے گزرتی رہے گی، اور اس میں رسک لینے کا چانس بڑا کم ہوگا۔ حالانکہ جاب میں سب سے زیادہ رسک ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ جاب آپ کی کب ختم ہو جائے۔ جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک دم سے کوئی آرڈر اوپر سے آتا ہے اور ایک دم سے پروموشن رک جاتی ہے اور دیگر چیزیں رک جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایک دم سے آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب سارے معاملات جو ہے آپ کو ریٹائر ہونا تھا، آپ کی مدت ملازمت 33 سال تھی، 35 سال تھی، 60 سال تھی، اور اس کو کم کر کے 20 سال کر دیا گیا۔ تو یوں مطلب یہ ساری چیزیں، اور اب تو یہ بھی شاید ہم سن رہے ہیں کہ شاید پینشن وغیرہ کے معاملات بھی ختم ہونے کی صورت بن رہی ہے۔ تو یہ ختم جب تک نہیں ہوں گے نا، ہمارے یہاں کاروبار کا ذہن نہیں بنے گا۔ صحیح جس دن یہ پینشن ختم ہو جائے گی نا، آرام سے لوگ سرکاری گھر میں بیٹھ ملازمین کے، سرکاری ملازمین بددعا دیں گے مجھے کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن ملک کی ترقی اسی بات میں کہ اگلے 10 سال کے لیے آپ کچھ چیزوں پر پابندی لگائیں۔ اور یہ جو مراعات ہمارے سیاسی لوگ عہدوں سے ہٹنے کے بعد بھی لیتے رہتے ہیں اور سرکاری ملازمین لیتے رہتے ہیں، تو اس پہ بھی چیک آن بیلنس ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس، اور سب چیزیں ہونی چاہیے۔ میں ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کا ذکر آپ نے کیا، میں صحابہ کی سیرت کو پڑھتا ہوں ایک دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہیں اگر کچھ کام کیا ہے نا تو وہ اس اعتبار سے کیا، مداربت کے طور پر۔ اکثر صحابہ کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے، جو شریعت کی اصطلاح ہے پوری کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی عقد مداربت پہ مال لے کے چلے گئے، اور جو نفع تھا پرسنٹیج تھی اس کے طے کر لی گئی، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر۔ اسی طریقے سے آپ خلفائے راشدہ کو آپ دیکھ لیجئے، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہاں کب کس کے پاس جاب کی ہے یہ بتا دیجئے پوری سیرت میں ان کی۔ ہمیشہ وہ تاجر ہی رہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کاروبار اور سارا معاملہ یہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھ لیتے تھے، عثمان غنی کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ تجارت کا اتنا معاملہ تھا کہ اسلام کو جو مالی طور پہ نفع پہنچانے کا جب بھی معاملہ ہوا، حضرت عثمان غنی ہمیشہ آگے رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے تو عثمان غنی جیسا عطا فرمائے، کہ دینے والا بھی مال ہو اور دل بھی ہو دینے والا، یعنی مال بھرا ہوا بھی ہو، ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے، دینے کا جذبہ ہے، لیکن ایک یہ کہ دینے والا ہے مال نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ ہو کہ دینے کے لیے مال بھی موجود ہو اور دل بھی سخی ہو اس کا۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی آپ کا لقب ہے۔ اسی طریقے سے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے۔ اسی اعتبار سے آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے تو آپ کا جو ساتھی تھا جس سے آپ کی مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، اس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ چاہیں تو میرے جو ہے مطلب وہ آپ کام سنبھال لیں میرا، میں آپ کو مکان دے دیتا ہوں، زوجہ کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے نکاح کر لیں۔ اور فرمایا نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ تاجر تھے نا، کہا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ بازار کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے مدینے جا کر بھی وہیں بازار کے اندر کھڑے ہو کے تجارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا نفع عطا فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر جو تجارتی چیزیں بیان فرمائی تھی نا، 4 چیزوں کا ذکر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فرمایا تم تجارت کرو تو کپڑے کی کرو۔ اس دور کے اندر اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کو کپڑے کی تجارت اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیے کہ یہ وہ تجارت ہے کہ جو آج تک چلتی چلی آ رہی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نئی نئی چیزیں کپڑے کے اندر ویرائٹی کی صورت میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پہلے خواتین پر ہوتا تھا کہ بڑے کپڑے ان کے، مردوں کے ماشاءاللہ ایک سے ایک کپڑے سلتے ہیں اور ایک سے ایک ڈریس ان کا سلتا ہے مردوں کا بھی۔ اب دوسرا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلے کی تجارت کرو۔ اب غلے کے اندر جتنی زراعت ہے وہ ساری کی ساری آ گئی، جتنے اجناس ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے۔ وہ آپ پکا کر تجارت کریں یا ریسٹورنٹ وغیرہ کھول لیں، یا آپ جو ہے وہ پکا کر ڈیلیوری کی صورت میں کریں اس کو، اب تو باقاعدہ ایپ بن گئی، اس طرح کی ساری چیزیں کمپنیز آ گئی، یا آپ باقاعدہ خشک راشن یا خشک اناج ہے وہ آپ بیچیں۔ کسی بھی اعتبار سے جو غلے کا کام ہے وہ آج بھی نفع والا کام ہی ہے، اور اس میں کوئی نقصان والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ریشم کی تجارت کرو۔ اس دور کے اندر ریشم کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، تو یعنی اس وقت کے اعتبار سے آپ دیکھیے یہ۔ اور چوتھی چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عطر کی تجارت کرو۔ عطر یعنی خوشبو، اب آپ دیکھیں کتنی بڑی صنعت ہے یہ، اور ایسی مارکیٹنگ ایجنسیز اب بن گئی ہیں کہ جو باقاعدہ نئے نئے برینڈ لے کر کے آ رہی ہیں، اور خوشبو کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو پڑتی ہے۔ تو یہ وہ 4 کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اعتبار سے۔ اور 5ویں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا گھوڑوں کی تجارت کرو۔
یعنی اس دور کے اندر چونکہ گھوڑا ایک آلہ جہاد کے طور پہ استعمال ہوتا تھا تو کہا کہ گھوڑوں کی تجارت کرو. تو یہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا نہیں تم تجارت نہیں کرو بس آ کر تصویر لے کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ, اللہ تمہیں دے گا, اللہ تمہیں دے گا, اللہ رازق ہے تمہیں دینے والا ہے. حضور نے یہ توکل کا درس نہیں دیا. اور ایک بات میں اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تاجر بعض اوقات اگر مار کھا جاتے نا اس کی پلاننگ اچھی نہیں ہوتی. اگر پلاننگ اچھی کرے اور سیرت مصطفیٰ کے مطابق کرے تاجر کبھی مار نہیں کھائے گا. اور وہ کیا ہے, میں یہ بات عرض کروں اور پیغام کے طور پہ یہ بات, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے توکل والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حضور تجارت فرماتے اور زراعت اور غلے کا موقع ہوتا, 1 سال کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے غلے کے انتظام فرما دیتے تھے. 1 سال کے لیے. اس کا مطلب ہے تاجر جو بھی تجارت کر رہا ہے اپنی انویسٹمنٹ سب چیزیں کرنے کے بعد سیونگ اس طرح کرتا رہے کہ مہینے کا خرچہ اگر 2 لاکھ اس کا اپنے گھر کا ہے نا تو بھائی 1 سال کا خرچہ اپنا نکال کے ایک طرف رکھے, تاکہ اگر خدا نخواستہ کاروبار میں 19-20 آتے, جیسے گزشتہ سالوں میں کووڈ آ گیا, 4-5-6 مہینے چیزیں ڈسٹرب رہیں, یا خدا نخواستہ حکومت کے آنے جانے سے معاملہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, الیکشن وغیرہ کا دور آتا ہے, حکومت چینج ہوتی ہے 5-6 مہینے کے اندر, تو پھر تاجر کو یہ ہو کہ اگر مجھے 6 مہینے 5 مہینے گھر بھی بیٹھنا پڑ گیا تو پیچھے اتنی سیونگ میری ضرور ہو کہ وہ 1 سال کا سارا معاملہ میرا گزرے. تو اگر اس پلاننگ کے ساتھ چلے گا تاجر کبھی ناکام نہیں ہوگا. میں اگین گزارش کروں گا, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ چھوٹا کام کریں, شروع آپ جو ہے کروڑ روپے سے نہ کریں, آپ ہزاروں روپے سے شروع کریں, اور آپ دیکھیے کہ چھوٹا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کام کو بڑا کر دے گا. لیکن برکت صرف تجارت کے اندر, اگر آپ نے سیٹھ بننا ہے نوکری سے کبھی سیٹھ آپ نہیں بنیں گے, جب بھی آپ سیٹھ بنیں گے تجارت سے بنیں گے. تو یہ پلاننگ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا بریک پہ جانا. بریک میں ہم کرتے ہیں پلاننگ, تجارت کیسے کرنی ہے, اور یہ جو کل پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا, ڈیزل کا بڑھ رہا ہے اور آگے بھی بڑھے گا, اس سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے, اور یہ جو پیٹرول کا ریٹ بڑھا رہے ہیں ان کی تجارت کیسے ہو رہی ہے, اور جن کے لیے بڑھ رہی ہے میرے آپ کے لیے ہماری تجارت کا کیا حال ہوگا. بریک کے بعد. مولاي صلي وسلم دائما ابدا. خوش آمدید. بزنس, تجارت, ٹریڈ, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ اتنا زور آپ حضرات دے رہے ہیں, نوکری چھوڑو, نوکری چھوڑو, نوکری چھوڑو, اپنا کام کرو, تجارت کرو, کاروبار کرو, ساری زندگی نوکری کرو گے, رسک ہے, فلاں ہے, کسی وقت بھی نوکری جا سکتی ہے, مال نہیں ساری بات. وہی بات ہو گئی کہ نوکری کر رہے ہو کب سے کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے فالتو آدمی. تو یہ فالتو آدمی اس میں معذوف ہے. اچھا تو معاملہ یہ کہ کوئی کرنے کے لیے تیار بھی ہے تو راستہ کیسے بنے گا, کیونکہ بغیر پیسوں کے ایک تو کام نہیں ہوتا, بغیر کسی کی سپورٹ کے یا تو کام نہیں ہوتا, پیسہ بھی نہ ہو سپورٹ بھی نہ ہو, پھر ذہن بندہ لگائے تو اگر کسی جگہ کود بھی جائے تو کمپٹیشن میں نہیں آ سکتا, کیونکہ دور کمپٹیشن کا ہے. پہلے سے 70 آدمی کھڑے ہوئے, 71واں یہ گھسے گا, اور وہ بھی بغیر انویسٹمنٹ کے اور بغیر سپورٹ کے. لیکن چونکہ اب شعر پہ عمل کرنا ہے, شاعر کو بھی راضی کرنا ہے, جو شاہ صاحب کے جو مصروف ترین شاعر ہے وہ بہت مصروف ہیں. وہ شاعر جتنے بھی ہیں نا وہ خود مطلب شاعر کو دیکھ کے جو شعر پڑھنا چاہیے, شاعر وہ خود ہمارے لیے پڑھ رہا ہے. جو شاعر کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے, نوکری کیوں کر رہے ہو تم, کوئی کام ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے شاعر بن گیا. ہاں تو وہ تو اس غم میں شاعر بن گئے ماشاءاللہ. تو چلے ان کو بھی ان کی روح کو بھی ایصال ثواب کرنا ہے نا, تو ان کو بھی خوش کرنا ہے. بغیر انویسٹمنٹ, بغیر سپورٹ کام کیسے کیا جائے, سنجیدہ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت اہم ترین سوال ہے, تمام جتنی فرامین علماء نے دی ہیں ان کا خلاصہ کہ بھائی چلے ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ نوکری چھوڑ دیں آپ. یہ اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, بھائی خدا کے واسطے ایک دم نوکری نہیں چھوڑ دینا, ورنہ بے روزگار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, دیکھیں پھر شاعر کو ڈھونڈتے پھرو گے, شاعر کو ڈھونڈتے تو کدھر ہے بھائی. جی شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج شریعت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائیں. ٹھیک ہے, قرآن احادیث سب بیان کر دیا گیا. اور دیکھیں, اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, کیونکہ ایک تعداد ایسی جو یہ کہتی ہے یار ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں بیٹے بیٹے عطا کر دے گا. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن تمہیداً عرض کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, اللہ کے بندو کام کیا کرو, خالی یہ کہنے سے اللہ مجھے روزی دو, سونا اور چاندی آسمان سے نہیں برسے گا. بلکہ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ درہ لے کر جب فجر کے بعد سورج طلوع ہو جاتا اور لوگ اوابین اور وغیرہ چاشت وغیرہ پڑھ لیتے تو آپ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے جب آپ کو دور خلافت تھا,
تو آپ گئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ذکر کر رہا ہے نا، کوئی چادر ودر آرڈر کی اس نے، آپ نے جا کے پہلے بعد میں کی، پہلے در لگایا اس کو، میں فرمایا یہاں بیٹھا کیوں ہے؟ اچھا اس نے کہا جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا چل باہر نکل، جا اپنے لیے کما اور اپنے گھر والوں کے لیے کما۔ تو اب سوال یہ ہے، دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہم نے سنے، حدیث سنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی، فرماتے ہیں امام غزالی احیاء العلوم میں لکھا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی روایت کیمیہ سعادت کے اندر بھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک سابقہ امتوں میں ایک نیک شخص تھے، وہ گئے ایک پہاڑ پر، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک ہرن بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہرن اپاہج ہے، آنکھوں سے معذور ہے، یعنی نابینا ہے ہرن، اور جو ہے کیا نام ہے وہ پاؤں اس کے بیکار ہیں، چل نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تو آپ سوچنے لگے کہ یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی، شکار کر نہیں سکتی، چارے تک چل کے نہیں جا سکتی، یہ کیسے کھاتی ہوگی؟ تو فرماتے ہیں تھوڑی بات جو بیٹھے سوچ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا اور اس نے ایک شکار کیا، شکار کرنے کے بعد تھوڑا سا شیر نے شکار میں سے کھایا اور باقی اس اپاہج ہرن کے سامنے ڈال کر چلا گیا کہ یہ کھا لے گی۔ اچھا تو وہ بزرگ سوچنے لگے جو پروردگار اس اپاہج ہرن کو غذا دے سکتا ہے، روزی دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ وہ بیٹھ کے دھرنا مار کر، اور انہوں نے عبادت ریاضت شروع کر دی، 2 دن 4 دن 8 دن 21 دن گزر گئے، انہوں نے حتیٰ کہ جان بر آنے لگی، نکلنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں مر جاؤں گا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام پر، امام غزالی فرماتے ہیں اس وقت کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا جاؤ اس کو جا کر کہو اپاہج ہرن نہ بنے بلکہ شیر بنے، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی وہ نوکری کر رہا ہے، دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جیسے مفتی صاحب نے بڑا پیارا ایک نفیس سے اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں، کہ آپ کوشش شروع کر دیں۔ دیکھیں کاروبار جو ہوتا ہے نا وہ پیدائشی بچے کی طرح ہوتا ہے، کہ پیدائشی بچے کو آپ بولو کہ وہ 10 کلو وزن اٹھا لے، کیسے اٹھائے گا؟ آپ کے گھر کا جو اخراجات ہیں، آپ کے بچوں کے اخراجات ہیں، آپ کے اپنے اخراجات ہیں، شادی نہیں بھی ہوئی ہے، آپ کے اپنے ذاتی اخراجات تو ہوں گے نا۔ وہ ایک دم آپ نوکری اگر ختم کر دیں 25-50 ہزار روپے جو بھی آپ اس سیلری آ رہی ہے آپ کی، تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ 5 سال کی پلاننگ رکھیں۔ اور دوسری بات جو قبلہ شاہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو میں بات ارشاد فرمائی کہ آپ اپنا ٹریک درست کریں، یعنی آپ کو اگر حیدرآباد جانا ہے تو بھائی سپر ہائی وے پہ جانا پڑے گا، کسی اور روڈ پہ چڑھیں گے تو 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائیں، آپ کبھی بھی حیدرآباد نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی طرح آپ کو کاروبار جو کرنا ہے، سب سے پہلے کاروبار کی خصوصیات آپ کو معلوم ہیں۔ اس کے اوپر تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں اور بتایا ہے، اور ان تقریروں کے بھی انہوں نے پیسے لیے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے تجارت ہے، یہ ان کا کاروبار ہے نا، ان کا تجارت ہے۔ تجارت دیکھیں، تجارت تو ظاہر سے بہت وسیع مفہوم ہے۔ تجارت اب کسی بھی طرح یہ سارے وسیع مفہوم وہاں آ جاتے ہیں جہاں ہم کسی کی دکان پہ جاتے ہیں، ہم جو اتنی سروسز دیتے ہیں ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا، ہماری کوئی تجارت نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں یہ شکایت ویسے ہر کسی جی کو ایسا ہی ہے۔ مجھے ہمارے دوست ہیں پچھلے دنوں انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا اور کہا دیکھیں پاکستان میں ہر طرح کا تاجر پایا جاتا ہے۔ اچھا میں نے جب اس کو کلک کیا اور تصویر کھولی تو وہ پچھلے دنوں بڑا وائرل ہوا تھا، وہ کوئی بچہ جو چوہے پکڑنے کا کام کرتا ہے، وہ دیکھا ہوا آپ نے نا۔ تو بھائی تجارت دیکھیں وہ آپ کا، کیونکہ دیکھیں بزنس کے اندر دماغ چاہیے، کیونکہ جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں یار بس اپنی گزر رہی ہے نا بس ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو رسک لینا پڑے گا، منجمد ہو جاتا ہے۔ جو نوکری کر رہا تھا نا اس کا ذہن منجمد ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو لوگ جابس کر رہے ہوں گے نا وہ خود بھی کر رہے ہوں گے، پھر ان کے بچے بھی جاب کر رہے ہوں گے، یعنی نسل جاب کری ہوگی، تو گھر کے اندر خود بھی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، شیئر بنو۔ اور پھر یہ کہ نوکری کیسے کرنی ہے اس کی ٹیکنیک پر وہ ذہن لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس نوکری سے نکل کر کاروبار کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، اس پر زور نہیں لگا رہے ہوتے۔ جی میں اس پہ یہ بات عرض کروں جو صاحب نے ذکر فرمایا کہ نوکری کرتے کرتے کاروبار کرنا، اس کا طریقہ کار یہ کہ دیکھیں سب کو 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں، اور اسی وقت کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کاروبار کے لیے، اگر آپ واقعی مطلب سنجیدہ ہیں اپنی نسلوں کے ساتھ، کیونکہ کاروبار نسلوں کو آپ کے لے کے چلے گا۔ نوکری آپ گئے وہ سارا معاملہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے، کرنا یہ کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں گا، یہ کاروبار کروں گا، تو ایسا نہیں کہ آج آپ نے نوکری چھوڑی آ کے دکان میں بیٹھ گیا، بلکہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس فیلڈ میں اس مارکیٹ کو تلاش کریں کہ جہاں پہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ آپ 5 بجے 6 بجے اپنی جاب سے فارغ ہوتے ہیں
اس کے بعد آپ 6 ساڑھے 6 گھر پہنچ جاتے ہیں، پھر سکون سے آپ ہیں، آپ کا موبائل ہے، ٹک ٹاک ہے، ویڈیو ہے، سب چیزیں ہیں، اور گھر ہے، سب چیزیں ہیں۔ آپ کو قربانی دینی پڑے گی شروع میں 3-4 گھنٹے کی۔ مثال کے طور پہ 5 بجے جاب سے آپ فری ہوئے، اس کے بعد آپ فری میں جا کر اس کی دکان پہ بیٹھ جائیں، جو کاروبار کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ 2-3-4 مہینے فری سروسز دیں آپ وہاں پر، لیکن ان فری سروسز کے بدلے میں آپ کو مارکیٹ کا تجربہ ہو جائے گا کہ اگر میں نے مثال کے طور پہ اس مارکیٹ میں آ کے کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا تھوڑی کہ آپ کو پہلے دن وہ بٹھا کے بندہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی گاڑی، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کسٹمر کیسے آتا ہے، کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیسے چیزوں کو بنانا ہے، کیسے آپ نے جو ہے مارکیٹ کو سرچ کرنا ہے کہ کس گاڑی کا، نئی گاڑی کا کیا ریٹ ہے، پرانی گاڑی کا کیا ریٹ ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اس طریقے سے پیپر مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، پرنٹنگ پریس کے کاروبار کے اندر، تو آپ کو 2-3 گھنٹے ایکسٹرا وہاں پہ دینے پڑیں گے اپنے، اور فری پاکٹ میں دینے پڑیں گے آپ کو کام سیکھنے کے لیے۔ اور جب آپ سیکھ لیں گے نا کام 6-8 مہینے کی آپ کی محنت کے بعد، پھر جب آپ چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے، یعنی آپ ہو گئے کہ فری لانس آپ کام کرنا شروع کریں، یہاں سے آرڈر پکڑا، مارکیٹ میں کام کیا، آپ کی جاب بھی چل رہی ہے اور آپ نے وہ چیز وہاں پہ دی، اس سے آپ اپنا تھوڑا سا نفع لینے لگ گئے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ضروری ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ طے کریں، اس کے پیمانے طے کریں، ان کاروباری حضرات کے ساتھ جا کر بیٹھیں، اور کبھی بھی اکیلے گلی میں دکان کھول کے کاروبار نہیں کریں، مارکیٹ کے اندر آ کے کاروبار کریں، جہاں پہ 1000 آدمی آئے گا، 900 کی دکانیں چل رہی ہوں گی، آپ کی دکان بھی چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ سب سے اہم بات ہے کہ شرم نہیں کرنی۔ میں اس وقت ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے گاڑی ہے ان کے پاس، صبح دفتر کے لیے نکلتے ہیں، شام کو واپس گھر نہیں جاتے، بلکہ وہ سروسز کا کام کرتے ہیں، ڈرائیونگ کا کام کر رہے ہیں، یا بائک جو ہمارے یہاں سروسز دیتے ہیں گاڑیوں کے لیے، رینٹر کار کی سروسز، اس کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح موٹر بائک جن کے پاس ہے وہ صبح کام کے لیے نکلتے ہیں، شام کو کام سے نکل کے گھر نہیں جاتے، بلکہ اپنی موٹر بائک کو بھی سروسز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی سروسز کا کام کرتے ہیں، ڈیلیوریز کا کام کرتے ہیں، اور اپنے گھر کا خرچ چلا لیتے ہیں۔ تو شرم نہیں کرنی ہے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اور سحری کا موقع ہے، سحری کے لمحات ہیں، سحری کی ساعتیں ہیں، کچن میں تیاریاں شروع ہوا چاہتی ہیں، لیکن ایک کچن ہم نے یہاں پہ بھی سجایا ہوا ہے، ایک ماحول ہم نے یہاں پہ بھی بنایا ہوا ہے، اور اس ماحول اور اس کچن کی طرف ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں، کیونکہ سحری ہو، وقت سحری ہو، کھانے کا وقت ہو، اور بنانی ہو کوئی مزیدار چیز، تو اس سیگمنٹ کا نام بنتا ہے مزیدار سحری۔ مزیدار سحری میں آج بننے جا رہے ہیں کرکرے ڈونٹس۔ جان کی امان چاہتے ہو تو بتاؤ، یہ ڈونٹس بھی ہیں اور کرکرے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلے ہو السلام سکتا ہے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہے؟ اچھا، پوٹیٹو ڈونٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سویٹ ڈش نہیں ہے، یہ ہم ڈونٹ شیپ میں بنائیں گے، آلو کو میش کر کے اس میں مسالے ڈالیں گے، جو ہے چاٹ مسالہ، لال مرچ، نمک، زیرہ، دھنیا، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، اور پھر اس کو جو ہے ڈونٹ شیپ میں میدے میں ڈپ کریں گے، پھر انڈے میں۔ اس کے بعد جو کرکرے آتے ہیں نا، اس کو ہم نے چورا کرنا ہے، ابھی یہ میں کر رہا ہوں، تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے پاؤڈر بنانا ہے، اور اس کے اندر اس کو ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے۔ کرتا کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جے ڈاٹ کا شکریہ، ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں، اور ایسے ملبوسات بھیجتے ہیں جو باقیوں کو تو پسند آتے ہی ہیں، سب سے پہلے اس پر نگاہ پڑتی ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی، اس کے بعد کیمرہ مین کی، اس کے بعد مہمانوں کی، اور جب اس سیٹ پہ آتا ہوں تو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں ہمارے شیف معراج۔ ان کا بس چلے تو وہ جو آئل کے چھینٹے اڑتے ہیں وہ اتنے اڑا دیں کہ پوری کڑھائی مجھ پہ انڈیل دیں، لیکن چونکہ رسپیکٹ کا رشتہ ہے تو خیال رکھتے ہیں۔ تو جے ڈاٹ آپ کا شکریہ، اپنی عید کی شاپنگ جے ڈاٹ سے کریں، اور جے ڈاٹ کے لیے دعا، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جی آمین۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ پہلے اجزائے ترکیبی بتائیں، کیا کیا ڈلے گا اس میں؟ آلو بوائل کر کے ہم نے رکھے ہوئے، اس کو میش کریں گے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد اس میں یہ 4 انگریڈینٹس ہیں جو ڈلیں گے، 6 ہیں بیسیکلی۔ نمک ہے، چاٹ مسالہ ہے، لال مرچ ہے، زیرہ دھنیا کا پاؤڈر ہے، اور ہرا دھنیا ہے، ہری مرچیں۔ واہ، یہ ہم اس میں مکس کریں گے۔ اس کے بعد اس کے ڈونٹ بنائیں گے، ڈونٹ شیپ میں کر کے اس کو میدے میں ڈپ کریں گے، انڈے میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ کرکرے رکھے ہوئے، اس کے اندر ہم نے اس کو، اچھا آلو بوائل آپ نے کیے ہوئے ہیں جی آلو بوائل کیے، اور اس کے چھلکے آپ نے اتارے ہوئے ہیں؟ چھلکے اتارے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر چھلکے اتارے جو آلو ہوتے ہیں اس کا بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایسا ہے کچھ؟
छिलकों का कोई टेस्ट है या ये नफसियाती असरात? नहीं, छिलके का कोई टेस्ट नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि आलू का जो स्किन होता है ना, वो दिखने में सॉफ्ट होता है लेकिन वो होता हार्ड है, यानी वो उसमें से गो थ्रू नहीं हो सकती चीज़। तो अगर उसके साथ जब आलू पकता है तो उसके जो अज्जा हैं वो अंदर ही रहते हैं, हाँ, फ्लेवर बढ़ जाता है। कैसी टेक्निक है? ये मैं सोच रहा था काफ़ी देर से कि फ्लेवर आलू बढ़ वो वाहिद सब्ज़ी है कि इतनी फ्लेक्सिबल है कि हर एक के साथ एडजस्ट हो जाती है, हाँ, और इस चाहे वो अकेले हो चाहे किसके साथ हो, और हर तरह से बन जाती है। और इस साल हमारे जो डिशें हैं उसमें मुर्गी साहिबा तनहा नहीं है, आलू के साथ उनका जो है ना वो हमने एक मेल मिलाप करवाया है। कोई शरीफ जुमला नहीं कहूँगा वरना कल से सारे उस पर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप दबाव की पॉलिसी जारी रखें। बिल्कुल। जैसे हुकूमत ने पेट्रोल का रेट बढ़ाया, हम पे दबाव डाल के, ऐसे ये आलू पे दबाव डालें आप। नहीं, मैं वही कह रहा था कि आलू इतना फ्लेक्सिबल है कि दबाव भी बर्दाश्त कर जाते हैं पाकिस्तानी आवाम है। इसीलिए आज बिजली का रेट भी बढ़ा दिया। क्या हो, हम फ्लेक्सिबल है, मारो। यानी ये कौम भी देखे ना कितनी फ्लेक्सिबल है। घर जाती है तो बीवी बच्चे कहते हैं ईद की शॉपिंग के पैसे देने हैं या नहीं देने, बता दो। आज 22 रोजे हो गए। मुझे वो लेकिन हुकूमत जब कहती है कता कलम कि आज पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कल गैस भी बढ़ाएंगे, इसके बाद जो है वो बिजली भी बढ़ेगी, और ईद के दिन पानी भी नहीं होगा, दूसरी ईद को बिजली होगी भी नहीं, तीसरी ईद को गैस भी नहीं होगा, नीचे खान साहब के वहाँ से चाय पराठे में ईद गुजारनी है। हम कहते हैं और मारो, हम में है ताकत, इतने फ्लेक्सिबल हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो उमर शरीफ मरहूम का एक जो है वो छोटा सा क्लिप किसी ने मुझे भेजा था। हाँ, उसने कहा कि मैं चांद बेच रहा हूँ और चांद पे लोगों को आबाद कर रहा हूँ। तो किसी ने उससे कहा था कि मतलब वो भाई वहाँ तो बिजली पानी गैस नहीं है, ऑक्सीजन कैसे रहेंगे? तो पाकिस्तान में भी तो रह रहे हो ना। हाँ, यानी वो 97 98 में वो बात की थी, तो आज से 27-28 साल अब देखिए पहले हमारी आदत कैसे बनाती है शाह साहब, हमें हमारी आदत बनाती है। देखो भाई बिजली तो आनी नहीं है सही तरीके से, और रेट भी ज़्यादा है, इसलिए या तो सोलर पे जाओ या जनरेटर खरीदो। हमारा जहन बनाया जाए गैस वैस तो वो सुई में ही रहेगी या पता नहीं अंदरूनी निश्चिंत रहेगी, उधर ही घूम घाम के उधर ही ख़त्म हो जाएगी। आप कुछ पकाना खुद चाहते हो तो सिलेंडर की तरफ जाओ जी। पतंगबाजी हम बंद नहीं करेंगे, ये डंडियाँ तो हेलमेट तो वो चादरें तो ये ख़रीद लो मार्केट से। सही। पानी स्टोर करना पड़ेगा, हमने आपको पानी 24 घंटे नहीं देना, टंकियाँ खरीदो। इलीगल कनेक्शन करो, कुंडे डालो बिजली के लिए, सारे काम करके अपना इंतज़ाम खुद करो। और फिर कहते हैं अगर किसी ने ऐसा किया तो छापे पड़ेंगे। बिल पूरे भेज रहे हैं और बढ़ा के भेज रहे हैं। हमारा जो हक है वो सहूलियत हमें नहीं मिल रही है। लोग फिर क्या करेंगे, ज़िंदा रहने के लिए इधर उधर हाथ मारते हैं, कहते हैं छापे मारेंगे, और फिर टीवी पे एड आ जाती है, खबरदार जो कुंडे लगाए 17.5 साल कैद, खबरदार अगर गैस नहीं है तो सब्र करो, और सूरतुल असर की आयत पढ़ो आखिरी वाले हिस्सा, बतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र। जी, गैस नहीं मिलेगी। फ़इन्न मअल उसरि युसरा। हाँ, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, तो ऐसी रिवायात। अच्छा, हम जो मजहबी प्रोग्राम इस्लामी प्रोग्राम करते हैं, हम पे तो डबल मारते हैं ना सारे लोग डायलॉग। अगर आपने किसी से, जैसे मुफ्ती साहब, दोनों मुफ्ती साहिबान बार बार कहते रहे कि जिसके कारोबारी मामला ठीक है ना, आज के दौर में वही विलायत के करीब जा रहा है। जी जी। अब हम मजहबी लोग अगर किसी को 5 लाख रुपए का माल उधार दे दें, अब वो पैसे नहीं दे रहा, हमने जाके सख्ती की, यार पैसे दे दे भाई, कहता है यार आप तो टीवी पे कहते हैं कि इखलाकियात से बात करो, नरमी से बात करो, लोगों को माफ़ करो, तो आप मेरे ऊपर सख्ती कर रहे हैं। चलो भाई, हम चले गए मुंह उठा के वापस। अब हमने जिससे उधार माल लिया है उसको हम कहते हैं यार 4 दिन बाद ले लेना, वो क्या कहता है, टीवी पे तो कहते हो वादा पूरा करो, हाँ, यहाँ हमारा वादा पूरा नहीं करते। ऐसे नहीं होता। यही बात हुकूमत के साथ है। या हमें बिजली आपने 2 रुपये बढ़ा दी, तो या तो हमें बिजली दो ताकि हम कुंडे लगाएं ही ना, जनरेटर ले ही ना, सोलर पे जाएं ही ना, इधर उधर हाथ पैर मारें ही ना, और अगर नहीं दे सकते तो फिर हमें आज़ाद छोड़ दो, हम किसी भी तरह बिजली खींच लेंगे। ये कौम ये कह रही है, फिर हमें आज़ाद छोड़ दो, गैस वैस सब हम पाइपलाइनों में से निकाल लेंगे। वो कंप्रेसर लगा के गैस खींच रहे हैं ना, खींच लेंगे, जमीन की रगों में जो गैस दौड़ रही है वहां से निकाल लेंगे। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसी है। ये होटलों में कहाँ से आ जाती है गैस? सिलेंडर सिर्फ सिलेंडर से ही चलता है, कोई निज़ाम है? मोस्टली सिलेंडर पे किसी किसी का जो पुराना कनेक्शन है, लेकिन अब वहाँ पे भी जो प्रेशर का मसला आ रहा है तो अब सिलेंडर पे गए। और फैक्ट्री मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, हम लोग का भी जो है वो लाल किला में नहीं था मामला, इस साल से लोड शेडिंग शुरू हुई है तो अब हम भी 50% सिलेंडर पे चले गए। बिल पूरा आ रहा है।
बिल तो पूरा आ रहा है, लाखों में आ रहा है। और इजाज़त भी नहीं है कि इधर उधर से कोई हाथ पैर मारो। तो वो प्रॉपर सिलेंडर लगे हुए हैं या सुई गैस है, वो बिल भी भरना है, वो भी करना है, डबल फंसा हुआ है बंदा। महंगी हो रही है एलपीजी, हाँ एलपीजी वो भी भी महंगी होती जा रही है। जी बिल्कुल। अगला कारोबार बता दूं मैं लोगों को, हाँ, एलपीजी बता की दो। दुकानें खोल लें। किसकी? एलपीजी की दुकानें खोल लें, अगले 4-5 साल ये कारोबार चलने वाला है। बल्कि अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं जी, उन बिल्डिंग्स में अब बिल्डर्स शायद गैस की लाइन अप्लाई करने की तरफ जाएं ही ना। ऐसा ही है। प्री इंस्टॉल्ड पूरा सिस्टम जो है ना, वो गैस का या जिसको आप एलपीजी कहते हैं, जी, जी। वो इंस्टॉल होगा। सही है। गैस वाले जाएं आराम करें, हम यहाँ से ले लेंगे और मेंटेनेंस के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे कि हर फ्लैट इतना दे दे। ऐसे ही हो रहा है हमारे यहाँ, मतलब जहाँ में रिहायश है खुद वहाँ पे कफील? 2-2 फ्लैटों में ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ बिल्कुल। लोग खुद कफील हो रहे हैं। खुद क्या कफील कहते हैं हो रहे मुफ्ती साहब? जो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। दरअसल ये सारी जिम्मेदारी जो है ना इदारों पर और हुकूमत वक्त पर आयद होती है। जनाब फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, हमने ये जिक्र किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र किया था। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसा दौर होगा वो, कि जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर आया तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। हाँ, और आज क़िबला आलम ये है इस वक्त पाकिस्तान में कि चूँकि मैं एक इदारा भी चलाता हूँ छोटा मोटा सा, तो मुझे उसमें अंदाज़ा है। यानी वो लोग जो कल तक हमें राशन दिया करते थे कि आप गरीबों में बांट दो, हाँ, आप यकीन मानिए आज उनकी कॉल आई है कि इस कॉलें कर रहे हैं कि हमें कोई राशन मिल जाएगा। देखिए। यानी इस वक्त कौम को गोया के भिखारी बना कर रख दिया है। आज जो मौजू है तिजारत का, भाई अब तिजारत के ज़राए बनाओ, तिजारत को आसान करो। हकीकत यह है कि तिजारत करना इतना मुश्किल कर दिया है, इतने टैक्सेस, इतने जनाब रिश्वत के ज़राए। जहाँ आप काम करने जाते हैं, चाहे आप कपड़े के ताजिर बने, चाहे आप गाड़ियों के ताजिर बने, आप ऑटो पार्ट्स बेचें, आप कोई काम करें, हर काम में आपको रिश्वत देनी है। अच्छा, वैसे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमसे ये शिकायत करते हैं, मैं नाजरीन की तवज्जो इस तरफ ही दिलाता हूँ कि शायद पाकिस्तान के लोग भी, यानी हुक्मरान प्लस ब्यूरोक्रेसी प्लस पाकिस्तान के लोग भी शायद कारोबार, बिजनेस, तरक्की, मईशत, तरक्की याफ्ता बनना इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। हाँ, ऐसा भी है। अक्सरियत की बात की उन्होंने, सबकी नहीं। वो कहते हैं आपको तो रोड बंद करना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद खेलना है, सियासतदानों के पीछे लगना है, मजहबी जो शिद्दत पसंद अनासर हैं उनके साथ लग जाना है, किसी एक मसले को जो दुनिया में कहीं और हुआ है 20-25 दिन तक आपने अपनी मार्केटें बंद रखनी है। इतना सा मसला हो तो सुबह से लेकर रात तक आपने हड़ताल करनी है और रात को ऐलान होना है कि कल भी बंद होगी। जब आपने हाईवेज बंद कर देने, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद कर देने 6-6 दिन 8-8 दिन, और आपके यहाँ कोई मजहबी लीडर, सियासी लीडर या ताजिरों का कोई लीडर आके टीवी पे कह देता है 6 दिन तक जीटी रोड बंद रहेगा, आप इसका मतलब समझते हैं? आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो हाथ बांध के कह देता है अभी अभी हमारी आमला ने फैसला किया है, कल पाकिस्तान के 150 शहरों में तमाम मरकज़ी शाहराएँ बंद होंगी और ये उस वक्त तक बंद होंगी जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते या हमें नहीं रिहा किया जाता या उसको नहीं बंद किया जाता। इसका मतलब पता है क्या है? जो आपके मुल्क में 10 करोड़ डॉलर लगाना चाहता है और 5,000 लोगों को मुलाजमत देना चाहता है, वो भाग जाता है। वो कहता है भाई इधर पैसे नहीं लगाने, यहाँ तो हाईवे, मोटरवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कंटेनर, बंदरगाह, कराची की बंदरगाह से निकलने वाले कंटेनरों के रास्ते में अगर 1,000 माएँ बहनें बैठ जाएं कि पहले हमें बिजली दो, 3 घंटे से लाइट नहीं है, तो आपके साथ काम कौन करेगा? आपका ऑर्डर पहुँचेगा ही नहीं टाइम पर। इस निज़ाम को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, सारे दुनिया के ममालिक, दोस्त ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो पाकिस्तान की मदद करें, लेकिन हमें भी संजीदगी से सोचना होगा क्या हम इस मुल्क में तिजारत करना खुद भी चाहते हैं, तिजारत के लिए माहौल साजगार चाहते हैं या नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ तो यकीनन नाकाम हो ही रही हैं, लेकिन उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा है। सारी बात गवर्नमेंट पे ना डाली जाए। अब हम अपनी लैंग्वेज में कभी कभी कहते हैं ये तो शैतानी काम हो गया, ये तो दज्जाली काम हो गया, ये शैतानी फितना है, ये याजूज माजूज की कौम है, ये दज्जाली कौम है। ये सारे किरदार जो हैं ये तारीख़ी भी हैं और गुफ्तगू में भी आते हैं। और हम एक सेगमेंट करते हैं इस्लामी तारीख़, इसमें भी हम किसी न किसी वाक़े या शख्सियत का, किस्से का, कहानी का, लफ्ज़ों का, जुमलों का तस्करा करते हैं। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब, और उसमें जिसका तस्करा होगा वो नाम मैंने अभी लिया है। सेगमेंट का नाम है इस्लामी तारीख़। इस्लामी तारीख़ में आज हम जिक्र कर रहे हैं दज्जाल का। कौन है भाई ये दज्जाल? हर कोई शुरू हो गया है, किसी को बुरा कहना हो तो लानत देते हुए कहते हैं जा दज्जाल कहीं का, या कोई कहता है भाई ये एक आंख वाला होगा,
تو ڈالر پہ دکھاتے ہیں. یہ ڈالر پہ جو آنکھ بنی ہوئی ہے نا یہ دجال کی بنی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دجال کو ہم ایمان کا درجہ دے کر سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں, معاذ اللہ اللہ سے بڑی طاقت. یہ ایک فرقہ اور فتنہ دنیا میں چل رہا ہے, پاکستان میں نہیں ہے, یا نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دجال آ چکا ہے, کچھ کہتے ہیں آنے والا ہے, جیسے نا وہ نکل پڑا ہو سوڈان سے فلائٹ میں اور راستے میں ابھی ایئرپورٹ پہ لینے جائیں گے. کچھ لوگ اتنے دعوے سے کہتے ہیں میرے حساب سے دجال, اچھا سگریٹ پیتے پیتے, میرے حساب سے دجال جو ہے وہ 2 سال بعد آئے گا. بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کوئی تاریخ نہیں, مجھے میرا اندازہ ہے. یہ ایک پراپر سبجیکٹ ہے. جو باتیں ہم سنتے ہیں میں نے وہ آپ کو بتا دی. اسلامی تاریخ کے اس سیگمنٹ میں ہم جو باتیں مشہور ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے تو علماء کرام آپ کو بتا دیں گے. سب سے پہلی بات, کیا دجال کے آنے کا وقت قریب ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال علماء کرام سے. دوسرا, دجال کیا واقعی سب سے بڑی طاقت بننے جا رہا ہے یا بن گیا ہے؟ اور تیسری بات, اگر نہیں ہے تو دجال کب آئے گا؟ جو سیریز ہے قیامت کی نشانیوں میں 1 2 3 حضرت عیسیٰ کا آنا, یاجوج ماجوج کی قوم, پہاڑوں کا سب کو ٹوٹنا, سمندر کا بکھرنا, یہ ساری باتیں, پھر دجال, پھر حضرت امام مہدی, ایک پوری سیریز ہے. اس میں دجال کا کون سا نمبر ہے, وہ کب آئے گا؟ جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجال کے بارے میں اہل اسلام, فقہا اور محدثین کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دجال کے ظہور پر اعتقاد رکھنا برحق ہے. اچھا, میں متکلمین کی بات نہیں کر رہا, فقہا اور محدثین کی بات کر رہا. یعنی آئے گا, وہ آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا, یہ اعتقاد رکھنا برحق ہے. ٹھیک ہے. چونکہ احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما دیا, اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. واہ واہ واہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. تو قرب قیامت دجال کا ظہور ضرور ہوگا. پہلے تو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے. صحیح. اس کے بعد دجال کے بارے میں جو ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا. وہ ایک دراز قامت شخص ہوگا, اور اس کا حلیہ جو ہے وہ ایک آنکھ والا ہوگا, اور اس کے بعد اس کا جو گدھا ہے اس کا جسہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اچھا. اور وہ پوری دنیا کا وزٹ کرے گا, پوری دنیا میں جائے گا, کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی جگہ وہ خالی نہیں چھوڑے گا. اب رہی یہ بات کہ دجال کا آنا قریب ہے یا نہیں. ہاں, ماضی قریب میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں ہاں, جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں, اور ہمارے اس وقت بھی ایک اسکالر یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں. ابھی وہ پاکستان میں نہیں رہے, یورپ کی ہواؤں میں موجود ہیں. انہوں نے بھی اپنے تخمینوں سے اور اپنے حالات و واقعات سے آج سے کوئی 10 سال پہلے جی, یہ دعویٰ کیا تھا کہ دجال جو ہے وہ آنے والا ہے, اور 10 سال کے بعد دجال آ جائے گا. حالانکہ دجال آیا نہیں ہے. دجال اصل میں یہ ایک کردار ہے. اچھا, جو بھی جھوٹا ہے اور بڑے لیول کا جھوٹا ہے. ہاں, مفسر شہیر مفتی احمد جان خان نعیمی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے دجال تو آتے رہے ہیں, ہاں, اور کچھ آ بھی چکے ہیں. یعنی جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اسے بھی دجال سے علماء نے گردانا ہے. اس کے بعد جھوٹا صوفی جو شعبدہ باز ہے, ہاں, یہ جو دوسرا درجہ جو بیان کیا گیا, جھوٹا صوفی جو ہے جو شعبدہ باز ہے, آنکھوں سے زنجیریں نکالنا, منہ سے کیلیں نکالنا, یہ جو اس طرح کے جو اپنے آپ کو جو تصوف سے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تصوف کا جو ہے یہ ایک شعبہ ہے, اور یہ جو ہے ہم اللہ کے ولی بن گئے یہ کام کرنے کے بعد. ان کو بھی یہ بات یاد رکھیے کہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بالکل قریب ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آگ کھاتا ہو اور ہوا میں اڑتا ہو اور پانی پر چلتا ہو, اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا بھی تارک ہو, وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب ایک بڑی جو علامت جو محدثین نے اپنی کتب کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے دجال کی, جس سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے آنے کا زمانہ نہیں آیا. ہاں یہ ہے کہ اس کے آنے کا زمانہ قریب ضرور ہے, کہ جو چھوٹی چھوٹی علامات قیامت ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں جو حدیث طیبات میں فرمائی گئی. بڑی علامت یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی. اچھا, زمین پہلے سال میں اپنا 1% 1/3 جو پیداوار ہوگی وہ دینا بند کر دے گی. اچھا, دوسرے سال میں آسمان اپنا 1/3 بارش برسانا بند کر دے گا, اور تیسرے سال میں زمین اپنی 2/3
بارش پیداوار بند کر دے گی اور آسمان اپنی 3/3 بارش برسانا بند کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آسمان سے بارش برسنا بالکل بند ہو جائے گی، اور زمین پر غلہ بالکل نہیں رہے گا، جانور مر جائیں گے، زمین پر کوئی بھی 3 سال تو یہ چاہیے، 3 سال یہ ہوں گے، اور زمین پر کوئی جانور نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد دجال آئے گا، اس کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور جو لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس کے دامے فریب میں آ جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ جو ہے اس کے ہاتھ میں روٹیاں، سونا چاندی، اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے اور اس کے دامے فریب میں آئیں گے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کو دیکھ کر لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں گویا کہ جنت لے کے چلے گا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کے چلے گا۔ وہ کہے گا جو مجھے مانے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اصل میں جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ جنت ہوگی۔ کیا بات! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ! تو میں اپنی قوم سے یہ عرض کروں گا کہ دجال کہنا تو آسان ہے، ہاں، لیکن دجال کا زمانہ دیکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دجال جب آئے گا تو مدینہ منافقین سے اور کافروں سے، منافقین سے، مشرکین سے خالی ہو جائے گا، مدینے میں کوئی بھی نہیں رہے گا، صرف اور صرف مومنین رہیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین، کیا بات ہے۔ ہاں جی، یہ جس بوائلڈ پوٹیٹو پہ آپ نے جی ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو خوب نچوڑا، خوب نچوڑ دیا۔ مسئلہ اور پیسٹ کی طرح بنا لیا، اس کے اندر آپ نے مسالے ڈالے ہیں، سبزیاں ڈالی ہیں، وہ کیا تھیں؟ اچھا، مسالے اس میں جو ڈالے ہیں نمک، لال مرچ پسی ہوئی، چاٹ مسالہ، زیرہ دھنیا پاؤڈر اور ہری مرچ اور ہرا دھنیا۔ ٹھیک ہے، بس پھر یہ آپ نے مسالے تھے۔ مسئلہ اس کو، ہاں، اس کو پھر میں نے اچھی طرح میش کیا کرکروں کو، اور اب جو ہے اس کے میں یہ ڈونٹ اسٹائل میں بنا رہا ہوں۔ اس کو پہلے میدے میں انڈا بھی ڈپ کیا۔ ساتھ ہے، جی، انڈا ہے، انڈے میں اس کو ڈپ کیا، یہ انڈے میں گیا، اس کو کرکرے کی نظر کیا، اور اس کے بعد اس کو کرکرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے بعد یہ آئل میں جائے گا۔ یہ آئل میں جائیں گے تو وہاں سے خود ہی آواز آئے گی، کرکرے بریک۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ خوش آمدید، مزیدار سحری میں بن رہے ہیں کرکرے پوٹیٹو ڈونٹ۔ پوٹیٹو ڈونٹس، اس لیے غلط فہمی میں نہ رہے، یہ وہ ڈونٹس نہیں ہیں جو میٹھے ہوتے ہیں، جی، لیکن لذیذ یہ بھی زبردست ہوں گے اور ہیوی بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اتنا سامان اس کے اندر ہے کہ 2-3 کھا لیے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سحری کے وقت 3 کافی ہیں، افطار کے وقت باقی چیزوں کے ساتھ 1 یا 2 کافی ہیں، اور بننے کی ترکیب بھی آپ نے سن لی، ساتھ ساتھ بنا ہے۔ لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں اسلامی تاریخ میں دجال کا، اور مفتی غلام دستگیر صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کچھ کہوں، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دجال کے لیے؟ علامات قیامت میں سے دجال کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ممسوح العین ہوگا۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علامہ، میں عرض کرتا ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں اس کے حوالے سے لکھا ہے اچھا، کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کو قرآن پاک میں مسیح کہا گیا، اور یہی الفاظ، لفظ مسیح، یہی دجال کے لیے حدیث میں استعمال کیے گئے۔ اچھا، فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے لیے لفظ مسیح ہے، مسیح، یعنی آپ مریضوں کو ٹچ کرتے تھے، مریض شفا پا جاتا تھا۔ صحیح، میم پر زبر مسیح ہے، اور دجال کے بھی یہ الفاظ ہے، لیکن اس کا تلفظ یہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا تلفظ ہے مسیح، یعنی ایک آنکھ مٹا ہوا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی اور پیشانی میں ہوگی۔ اچھا، اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے دجال کے حوالے سے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کاف، فا اور را، یعنی کافر، اور یہ صرف اور صرف صاحب ایمان پڑھ سکے گا۔ اب یہاں پر علماء محدثین نے جو بات بیان کی، انہوں نے بہت، میں پچھلے دنوں علامات قیامت کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، جی جی، تو انہوں نے لکھا کہ آج کوئی فنکار قسم کا آدمی آتا ہے، وہ 2 شعبے بازی دکھاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک تعداد ہے صحیح، کہ وہ اس طرح کی فراڈیوں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ فرمایا قیامت کے قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، وہ ایسے ایسے کرامت و کرتب دکھائے گا، اپنے کرتب دکھائے گا کہ بڑے بڑے اہل علم، عوام کی بات نہیں، علماء نے لکھا کہ بڑے بڑے اہل علم کنفیوز ہو جائیں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اجازت ہے
کہ جو جب ہم چھوٹے فراڈیوں سے نہیں بچ پا رہے اللہ ان سے اکبر، مروب ہو اللہ جاتے ہیں اللہ، بالکل تو صحیح۔ فراڈ ابن فراڈ تو انہوں نے کہا کہ یہی فرمایا نا، فرمایا کہ بڑے بڑے اہل علم کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ دجال ہے یا مسیح ہے۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ اب فکر کرنے کی ضرورت ہے حضرت، ابھی آنے والا ہے 2-4 سال میں یا مشکل ہے؟ نہیں، ابھی تو دور ہے، دور ابھی ہے تو دور ہے۔ جو علامات ہیں ارے علامات بہت دور ہیں، ایسا نہیں ہے 2-4 سال میں، ہاں بہت زیادہ علامات ہیں۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے آ گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل فرمائیں گے۔ ہاں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جان ہمارے زمانے میں تو آنا وانا ہے نہیں، اس کو آئے گا تو دیکھیں گے پھر کیا اللہ پاک کرنا محفوظ ہے فرمائے، اللہ پاک لیکن یہ جتنے بھی فتنے یا ایسے کردار جن کا تذکرہ ہے، علماء فرماتے ہیں ان کے معاملے پر بات کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط مطلب یہ کہ یہ کہنا، مثال کے طور پر میں کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے شیطان آئے تو صحیح میں بتاتا ہوں اس کو، اللہ، یا شیطان کو کنکریاں مارتے وقت گالی دے کر چپل مارتے ہیں کہ شیطان کی ایسی کی یہ سب، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سب لوگ؟ مطلب ہماری شرح میں کیا ہے؟ میں یہاں پہ ایک تو جو دجال کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے، تو میں یہاں پہ معلومات کے لوگوں کی، وہ لوگ جو مستقل پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ کل ہمارا موضوع علامات قیامت ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کے عالم ٹائم میں ہمارا موضوع علامات قیامت ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں تفصیلاً ڈسکس ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یعنی کب آنے والا ہے، کتنا عرصہ باقی کیا ہے، ہم یہ تو نہیں بتا سکتے ظاہر، لیکن جو علامات ہیں وہ ساری انشاءاللہ ڈسکس ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ طلب کی، فتنۃ المسیح الدجال، تو لہٰذا اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، جو کل انشاءاللہ تفصیلی ہم بات بھی کر لیں گے اس پہ، کہ فتنوں سے، یعنی دور فتن کی احادیث کا جب تذکرہ ہوگا تو فتنوں سے پناہ طلب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں فتنے سے پناہ طلب کرنی چاہیے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی اچھا، اس کے تلنے میں اور پکنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے کیا؟ جی سلو تھوڑا اس کو، اس کی وجہ؟ اچھا سلو پہ کرتے ہیں، ہاں کیونکہ اگر تیز پہ کریں گے تو یہ جو ہے جل جائیں گے، جل جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کے نظر آئیں، ویسٹ انڈیز کے نظر نہ آئیں، بالکل، اس لیے ہم اس کو جو ہے سلو آنچ پہ چلاتے ہیں۔ چلیں جی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک تو پکانا صحیح پکے، جلے نہ، پھر جس کو پیش کریں اس کو پسند آئے، پھر ہضم ہو جائے، یہ سارے مسائل، پھر مسائل میں سے ایک تلاش کرنا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بیچ میں بریک آ جائے تو بریک بھی ضروری ہے، کیونکہ بریک مسئلہ نہیں ہے، بریک مشغلہ ہے، بریک۔ ہاں جی، مزیدار سحری میں بن رہے ہیں کرکرے، ڈونٹس، اور وہ بھی پوٹیٹو کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی دجال کے موضوع پر اسلامی تاریخ میں، اور پھر جاتے جاتے ہم نے کچھ مسئلے کا ذکر کیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں ہوں اور مسائل کا یا مسئلے کا ذکر نہ کریں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مسئلہ کیا ہے۔ پچھلے سال ہم نے تذکرہ کیا تھا مسئلہ کیا ہے میں ایسے خواتین و حضرات کا، بالخصوص خواتین کا، جو بار بار جعلی پیروں، جعلی عاملین کے ہاتھ سے دھوکہ کھاتے ہیں یا کھاتی ہیں، ان نوجوانوں سے جو بار بار جعلی پامسٹ یعنی ہاتھ دیکھنے والے، مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والے، ستاروں کا علم جاننے والے جعلی لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ پھنستے ہیں، ان سے رائے لے لیتے ہیں، جو رائے ملتی ہے اس پہ آرام کر لیتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو بابا جی نے بتایا ہے۔ تو ہم نے پچھلے مرتبہ ایسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے جو بار بار دھوکہ کھا کر بھی دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ذکر کیا تھا۔ لیکن آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ٹیبل کے اس طرف جو بیٹھے ہیں، یعنی وہ عامل جس کو خود تو پتہ ہے نا میں جعلی عامل ہوں، وہ پامس جس کو خود تو پتہ ہے کہ اس کی بات کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جعلی پیر جس کو خود تو پتہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سارے کا سارا شعبدے بازی ہے، وہ مستقبل کا حال بتانے والے، ستاروں کے علم کی بات کرنے والے، آپ کے لیے یہ ہفتہ، مہینہ، سال کیسا رہے گا، یہ سب بتانے والے، یقیناً ان کو خود تو پتہ ہے کہ وہ خود جعلی ہیں۔ ان لوگوں کا مذہب بھی اسلام ہے۔ یہ ساری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں یہ ہیں بھی سارے مسلمان، اور سرکار کی احادیث بھی سامنے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا انجام بھی پتہ ہے دنیا اور آخرت میں۔
ایسے لوگوں کو جن کو یہ ساری باتیں پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں پھر بھی خوف خدا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جی مفتی اسحاق صاحب۔ ایسے لوگوں کا مسئلہ پیسے کو خدا بنانا اور اپنی مارکیٹنگ کر کے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ان سے زیادہ میں ان لوگوں کا قصور مانتا ہوں کہ جو جا کر ایسے لوگوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ان سے زیادہ ان کا ہے کہ جنہوں نے ان کو اپنا بابا اور اپنا پیو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں ان چیزوں کو، بھئی یہ تو کر رہا ہے، کرتب دکھا رہا ہے، جو بھی دکھا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اسے اپنی دیہڑی لگانی ہے، دکان چلانی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن سامنے جو معاملہ ہے نا اس والے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا باقی رہا ایک کہ جب ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ تو ہرگز ہم اس علم کا انکار نہیں کر رہے، یعنی اگر کوئی علم نجوم ہے تو باقاعدہ وہ علم ہے، علم العادات ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جعلی لوگوں کا تذکرہ ہے، ان علوم کی تحقیر کرنا یا اس علم کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے کہ جو واقعی اس طرح کے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اس وقت ان لوگوں کے یہاں جو ارد گرد ڈیرا ڈلا ہوا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جہالت ہے دونوں طرف سے، اور انہوں نے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیا اور جاہلوں کو انہوں نے اپنا مرید بنا لیا۔ تو پیر کی بھی دال چل رہی ہے، مرید کی بھی چل رہی ہے، شبد دکھانے والے کی بھی چل رہی ہے، ان کی بھی چل رہی ہے، نہ اس کو کچھ پتا نہ ان کو کچھ پتا، تو دونوں کا چل رہا ہے معاملہ۔ اور پھر اس کے اندر جو اعتقاد کی خرابی آ جاتی ہے، یعنی اب تو عزتیں اموال بہت دور کر بات رہی، یعنی لیکن اس پر جو عقیدے کی خرابیاں آ گئی ہمارے یہاں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ عقیدے کس طرح لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں، اور عقیدت ایک طرف رہ گئی، اب عقیدے لوگوں کے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ تو جہالت میں ہے ہی اپنی، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کے جو عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا پیشوا اور اپنا بڑا کس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ دو جہتوں سے اگر اس معاملے کو آپ دیکھیں گے تو ہم اس پر اگر قصور ڈالیں کہ شعبدے بازی کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، آنکھ سے نکال رہا ہے، پھونکے مار کے شف شف کر کے کر رہا ہے، تو بھائی یہ جو سامنے مداری ایک بیٹھا ہوا ہے اور سامنے جو تماشائی ہیں تو قصور ان کا بھی ہے نا۔ ڈگ ڈگوی پہ اگر وہ نچا رہے تو ناچنے کے لیے کیوں تیار ہیں یہ لوگ؟ تو بات یہ دونوں طرف سے معاملات ہیں، یہ تو دونوں جہتوں سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ جو ہے نا یہ اس طرح کے شعبدے باز جو لوگ ہیں ان کو ہم لوگ پیر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے جو بھی عاملین ہیں، عامل کا کام صرف ڈاکٹر والا ہے، جتنا کام آپ کو ڈاکٹر سے پڑتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، انجیکشن وغیرہ جو بھی وہ آپ کو دیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو پوچھتے بھی نہیں جب تک دوبارہ بیمار نہیں ہوتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کوئی نہ کوئی وظیفہ کر کے، کوئی کسی نہ کسی عمل کی زکوٰۃ دے کر اس کی پھونک میں اثر آ جاتا ہے۔ اچھا، میں پھونک کے اثر کی صرف آپ کو ایک مثال دے دوں۔ میرا پڑوسی ہے، وہ ہندو پنڈت ہے اور وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا پنڈت ہے۔ اچھا، ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں جنات وغیرہ کے معاملات میں اور روحانی معاملات میں، تو ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا کہ شاہ صاحب آپ مطلب جنات کے حوالے سے کیا کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار آ جاتے ہیں جنات والے تو کر لیتے ہیں کام۔ نہیں، بولا کیا کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا یار جنات نکال لیتے ہیں، جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا شاہ صاحب آپ جنات ڈال سکتے ہیں؟ ہاں، کسی میں اگر جن ڈالنا ہو تو آپ کر سکتے۔ میں نے کہا یار یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ون وے کام ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ آپ ون وے کرتے ہو، ہمارے یہاں اس نے کہا کہ آپ کبھی آئیے گا، تشریف لائیے گا، ہم ٹو وے کام بھی کر لیتے ہیں کہ ہم جنات ڈالنے بھی ہوں تو ڈال سکتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ ساتھ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں اصل میں ضعیف الاعتقادی اور سب سے بڑی بات یہ کہ قبلہ مفتی صاحب جہالت بھی کیا بد بری بلا ہے کہ باوجود معجون و مرکب کے لا دوا ہے، پیر بھی جاہل ہے بلکہ اجہل ہے۔ اور یہ جو لوگ اس کے پاس دم کرانے کے لیے، بھائی اگر تو اس کے دم سے ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ تو کام تو ہندو بھی کر رہے ہیں، پاسٹر بھی کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہ سارے آپ دیکھیں نا گوگل بھرا پڑا ہے آج، گوگل کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہندو جو پنڈت ہے وہ بندے کے آنے سے پہلے وہ ایک ذائچہ نکال کے پورا دکھا دیتا ہے کہ تیرا نام فلاں ہے، تو فلاں جگہ کام کرتا ہے، تیری امی کا یہ نام ہے، تو فلاں جگہ رہتا ہے۔ تو بھائی کیا اب آپ اس کو بھی پیر بنا لو گے؟ اصل میں جو ہمارے یہاں کم علمی ہے، جو جہالت ہے، شبیر بھائی یہ جہالت ختم ہو جائے تو ان شعبدہ بازوں کی روزی بند ہو جائے گی۔ اچھا، پھر یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں؟ جی اپنے آپ کو بھی دھوکہ پتہ ہے کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیوار پہ دیکھیں گے نا، لکھا ہوگا عامل سنیاسی بابا بنگالی،
لیکن جب وہاں جائیں گے تو وہ بنگالی ہوگا ہی نہیں، وہ کوئی اور نسل کا ہوگا. یہ اپنے آپ کو بھی بھائی جب بنگالی لکھا ہے تو بنگالی بندہ بٹھاؤ نا. آرٹیفیشل بنگالی ہوتا ہے نا. وہ تو غلط بات ہے نا، آپ نسل ہی چینج کر رہے ہو. باقی باتیں تو آپ کی فضائل ہم بعد میں بیان کریں گے، کم سے کم جو نسل ایک بات میں عرض کر دوں ہے. حتیٰ کلامی معاف. دیکھیے مسئلہ کیا کہ چونکہ میری فیلڈ ہے میں جانتا ہوں اس کو نا. حضرت کامل اور جعلی کا پتہ کیسے پڑے گا؟ ہاں کامل اور جعلی کا پتہ ایسے پڑے گا کہ کامل جو ہوگا نا وہ کبھی اپنی خوبیاں بیان نہیں کرے گا. ہاں یہ 2 نمبر فراڈی ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں، منہ کر دیتے ہیں، یوں. یہ شاہ صاحب نے کہا کہ میں جن ڈال سکتا ہوں، یہ میں خود پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. اچھا پھر آپ دیکھیں اتنی تڑپ تھی، اتنی بے چینی تھی، اتنی بے سکونی تھی، نیند اڑی ہوئی تھی راتوں کی، تو عورتیں بھی کود پڑی. اب دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے مائی جینا، جی ہر کام 2 سیکنڈ میں حل. سواتری مائی. اور جب وہاں جاتے ہیں نا تو پہلے تو 3 مسٹنڈوں سے ملاقات ہوگی آپ کی، مائی چوتھے نمبر پہ بیٹھی ہوگی. جی قبلہ ہم نے جن اساتذہ سے سیکھا ہے نا روحانیت، ہاں. اور جو ہم نے تربیت پائی ہے، ہاں. انہوں نے کہا چاہے عامل اتنا پاورفل ہو کہ زمین پر بیٹھ کر لوہے محفوظ پڑھ سکتا ہو، تب بھی وہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ مریض صحیح ہوگا نہیں ہوگا. ہاں یہ تو اللہ کو دیکھیں پتہ ہے. ایک تو آپ نے بتایا وہ اپنی خوبیاں بیان نہیں کرے گا جو سچا ہوگا. دوسرا وہ صوم و صلات کا پابند ہوگا، اس میں وہ سارے فرائض واجبات سنت موقدہ ادا کرنے کی ساری چیزیں نظر آئیں گی. پھر یہ کہ وہ ریاکار نہیں ہوگا لیکن اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا بتا رہا ہوگا کہ یہ نفل عبادت وغیرہ میں مشغول رہتا ہے. چوتھا پیسے نہیں لے گا. 5واں سادگی میں ہوگا. 6ٹھا خود نمائی. یعنی اتنی علامات جو علماء بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ علامات چھوڑیں، میں تو آج مائی جینا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. کبھی کسی ڈاکٹر تو کو پھر دیکھا دھوکہ ہے؟ ہی کھاؤ گے بھائی. پھر تصور شیخ کا کیا بنے گا؟ تصور شیخ کا کیا بنے گا؟ ایسی خواتین پیر بن گئی ہیں، خواتین پیر اور مرشد بن گئی ہیں. خواتین کبھی سنا ہے تاریخ اسلام میں کوئی خاتون مرشد بنی ہے؟ ہم نے تو پیروں کے ہاتھ چومے ہیں بس. اچھا جی بن گیا یہ تیار ہو گئے. بریک پہ جائیں تاکہ ورفانہ اللہ کا ذکر ہو. بہت آج مزاح ہو گیا لیکن مزاح میں جتنے اس کو ریپیٹ سن لیجئے گا. ساری باتیں مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھانے کے لیے ہیں. ہوتی ہے آپ سے ملاقات بریک کے بعد. ورفانہ اللہ کا ذکر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. خوش آمدید. کراچی اسٹوڈیو میں ہم سحری کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں بھی اذان فجر میں اور سحری کا وقت ختم ہونے میں کافی وقت باقی ہے وہ بھی یقیناً سحری کر رہے ہوں گے. جہاں جہاں بالکل قریب ہے وقت یا وقت کا اختتام ہے وہاں نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی. ہم دوران سحری ثنا خوانی بھی کرتے ہیں اور بہار شریعت ہمارا سیگمنٹ بھی مفتی صاحب کرتے ہیں. بہت خوبصورت کم سن ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، وہ کلام پیش کریں گے اور ہم سحری بھی ساتھ ساتھ کریں گے. آپ بھی کریں اور کلام بھی سنیں. جی بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب اب جو سیگمنٹ ہو رہا ہے اس میں ہمیں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو طاق راتیں گزر رہی ہیں شریعت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال و مشاہدات کی روشنی میں مختصراً بتائیں گے کہ ان طاق راتوں کو ہم کیسے گزاریں. سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. اپنی دنیا چھوڑ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بحمد اللہ تعالی پاکستان میں اس وقت ایک طاق رات گزر چکی ہے، بقیہ 4 طاق راتیں باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان طاق راتوں کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید میں 27 شب یعنی لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے گئے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رات گزاری اصل طرز عمل وہ ہے. یاد رکھیے طاق رات کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ غل گپاڑا کیا جائے، بس ٹائم پاس کیا جائے، سب جمع ہو جائیں، آپ 15 منٹ آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے فالتو کاموں میں لگ گئے. یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ طاق رات جب غروب آفتاب ہوتا ہے اس وقت سے آغاز ہوتا ہے. مثلا جو کل رات آنے والی ہے وہ 23ویں شب ہے پاکستان میں، یہ بھی ممکنہ لیلۃ القدر ہے. اسی طرح 25ویں، 27ویں اور 29ویں یہ ممکنہ لیلۃ القدر ہے. حدیث مبارکہ مشہور معروف ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طاق رات مجھے بتایا گیا کہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا ہے، تو طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو. اس میں آپ نوافل پڑھیے. بزرگان دن کا جو طریقہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ بعد نماز عشاء جب نماز پڑھ لیا کرتے تھے وہ، تو عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اسی طرح ہمارے ہاں پاک و ہند میں کیا ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ علماء محافل کرتے ہیں،
درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، اس میں نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اس میں ذکر اذکار بھی ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر ایک گھر میں پروگرام رکھ لیتے ہیں اور وہاں ذکر و اذکار کی محفل ہوتی ہے، یہ بھی اچھا انداز ہے۔ لیکن جو بزرگوں نے ہمیں طریقہ سکھایا، وہ طریقہ یہ بتایا کہ جب رات آ جائے تمہارے سر پر اور طاق رات ہو، تو سب سے پہلی بات ہر طراق رات کو یہ یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آئندہ سال ہمیں یہ طاق راتیں دیکھنے کو ملیں گی یا نہیں، یا جو بقیہ راتیں بچی ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو بعد میں ملیں گی یا نہیں، لیکن جتنا ہم نے رمضان گزار لیا اس وقت دنیا میں آپ کہیں بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، لیکن دیکھیں ایک وقت تو آئے گا نا کہ مجھے یا آپ کو، یا دنیا میں جو شخص ذی روح ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے۔ تو آپ خود سوچئے، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے گا تنہائی میں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار جو پچھلے سال جب 2023 کا رمضان تھا، کتنے رمضان میں ہمارے ساتھ زندہ تھے اور آج وہ زیر زمین ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک دن ہمارے لیے بھی لوگ بات کر رہے ہوں گے، تو لہٰذا ان طاق راتوں کو آپ مناسب سمجھیے، غنیمت جانیے۔ اللہ کے حضور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، پاکستان کے لیے بالخصوص دعا کریں، کیونکہ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں پاکستان عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے پاکستان کو مزید بلندی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے روحانی گلدستہ میں مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا۔ خوش آمدید، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے دونوں روحانی اسکالرز مفتی غلام دستگیر صاحب اور مختوم زادہ سید مکرم اشرف جیلانی صاحب ہماری مسائل اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں روحانی اعتبار سے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ اچھا اشرفی صاحب بتائیے، کوئی ایسا بھی بخار ہوتا ہے یا کبھی ایسا بخار آ جاتا ہے جو دواؤں سے اترتا نہیں ہے اور لمبا ہی ہوتا جاتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، تو جو بخار نہ اترتا ہو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور اکثر حضرات کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو بار بار بخار کا آنا، اور پھر کچھ کے ساتھ یہ بھی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آ جانا اور پھر اترنا نہیں اس کا، کہ دوائیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں، دیگر ٹوٹکے بھی گھریلو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے جد اعلیٰ حضور اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ آیہ مبارکہ 41 مرتبہ پڑھ کر اچھا، پانی پہ دم کر کر بچے کو یا جس کو بھی بخار ہے اس کو یہ پلائی جائے اس کا پانی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ بخار کی جو حرارت اور شدت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اور پھر بھی اگر یہ معاملہ درست نہ ہو تو سورہ فاتحہ اس کی بھی تعداد یہی ہے 41 مرتبہ پڑھ کر اچھا، اور پانی پہ دم کر کر پلائی جائے، یا والد یا والدہ وہ دم کریں بچوں کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بخار جو ہے وہ کیسا بھی بخار ہو وہ اتر جائے۔ ایک بہن نے کال کی تھی، اس کی شادی اپنے پھپھو کے ہاں ہو رہی ہے اور والد اس کے اپاہج ہیں، تو اس نے درخواست کی ہوگی کہ بھائی ساتھ رکھ لیں والد کو بھی، لیکن وہ سگی بہن ہونے کے باوجود اس پہ راضی نہیں ہو رہی ہیں، تو ان کا دل نرم ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی ہاں بالکل وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی عصر کے بعد، اچھا مکمل نہیں پڑھنی، لیکن اچھا ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اچھا بس میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کا تصور کر کے جو راضی نہیں ہو رہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین تک روزانہ عصر کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں راضی ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اچھا اشرفی صاحب، جس مریض کو ڈاکٹرز جواب دے دیں کہ آ جائیں بھائی معافی معافی کر لیں، یہ تو جا رہا ہے، کیا پڑھنا چاہیے وظیفہ کہ بچ جائے؟ جی اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جن مریض کو کچھ امراض ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی علاج نہیں ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ فرمایا، یہ دعا کی جائے الہ العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا جو اس کے لیے بہتر ہے وہ معاملہ ہو جائے۔ صحیح۔ دوسری چیز یہ کہ یا سلاموں کا ورد کیا جائے،
तमाम घर वाले मिलकर या उसके अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार या जो भी दोस्त अहबाब हैं वो जितना पढ़ सके उसके लिए या सलामों का विर्द करें और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें कि उसकी जो परेशानी और मुश्किलात हैं बीमारी की वजह से वो हल हो जाए। क्या बात। घरों में लड़ाई झगड़े जो होते हैं अमूमन, इसके लिए कोई वजीफ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिल्कुल वजीफ़ा है और बारहा आज़माया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह ने मोहब्बत अता फरमाई है। न सिर्फ मोहब्बतें बल्कि बच्चे भी फर्मा बरदार हो जाएंगे, इताअत करेंगे बड़ों की। क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये लिखना है चीनी के बर्तन पे। जैसे चीनी की प्लेट होती है जिसमें चाट वगैरह बेचते हैं, चीनी चढ़ी होती है मट्टी की प्लेट पर, ऐसे बर्तन पर चीनी की लिखना है मतलब किसी रोशनाई से लिख लें या ज़ाफ़रान की कलर से लिख लें या जर्दे के रंग से लिख लें, लिखा हुआ नजर आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी लिख सकता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब क्या करना है? इसमें पानी हिलाना है आपने, पानी फिर डालना है ज़्यादा पानी में और उस पानी से फिर मीठा बनाएं और सब घर वालों को खिलाएं। ये 3 से 4 मरतबा अमल करें। कितनी ही अदावतें हों, नफरतें हों, इंशाल्लाह मोहब्बतों में बदल जाएंगी। अच्छा, मियाँ बीवी लापरवाह हो जाते हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा है? बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है, बस नॉन सीरियस। अपने वो सारे जिम्मेदारियां पूरी करें लेकिन परवाह नहीं है कि भाई बीवी मर रही है, जी रही है, या बीवी है तो शोर की परवाह नहीं है कि वो नाश्ता करके जा रहा नहीं का जा रहा है। ये सवाल है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मुआशरे में इस वक्त आम है और ये अल्लाह पाक महफूज़ व मामून फरमाए। घर के घर उजड़ रहे हैं इस वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है मुईद, मीम आइन या और दाल, या मुईदु 124 मरतबा पढ़ना है। अगर बीवी लापरवाह है तो शोहर पढ़े, शोहर लापरवाह है तो बीवी पढ़े। करना क्या है? अगर दम कर सकते हैं जाकर तो बहुत अच्छा है। या मुईदु या मुईदु या मुईदु 124 मरतबा पढ़ा, 124, और दिन में एक टाइम पढ़ना है बस। मखसूस अय्याम में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, लेकिन बीवी से मैं अर्ज़ करूंगा कि वो दम करने में एहतियात करेगा, शोर समझे पता नहीं कोई जादू टोना कर रही, मेरा दम ही ना निकाल दे। जादू टोना कर रही है, कुछ पता नहीं क्या मुझे पढ़ के भूख रही है। फॉर एग्जाम्पल उसको गैस की वजह से बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो फिर वो समझे कि इसने दम किया तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये भी हो सकता है। तो लिहाजा सूफिया ने फरमाया कि अगर या मुईदु पढ़कर सामने जाकर दम नहीं कर सकते तो फिर शोहर को तसव्वुर में लाकर या शोहर बीवी को तसव्वुर में लाकर दम करें। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह 1 हफ्ता नहीं गुजरेगा और हैरत अंगेज तौर पर तब्दीली आएगी। सब करम है तुम्हारा।